تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کوئی اور حاجی مشتاق ہوتا ہے. صحیح بات ہے, 100% یہ صحیح ہے. ایکٹر تو بہت زیادہ اچھے ہمارے پاس اور بھی ہیں اس ایج کے بھی, اس سے آس پاس بھی, لیکن حاجی مشتاق احتشام بھائی ہی ہیں. 4 آپ کے ڈرامے انجوائے کر رہے ہیں. وہ ایک ساتھ آ گئے ہیں تو اس لیے, حالانکہ یہ بنے ہوئے پچھلے 2 سالوں سے ہیں. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, کیونکہ 4 ڈرامے ماشاءاللہ. I like it the way you said it. میرے لیے بہت مزے کی چیز کہ وہ 2 کریکٹر کرنا, اور پھر کئی سین ہیں جس میں ایک ہی سین میں دونوں کریکٹر بھی ہیں. اوہ اچھا. پوری وہ ٹولی دکھائی گئی ہے, اس میں سے 4 ایکٹر ہیں جو میل ہیں, باقی سب جو ہیں وہ اصل میں جو ہیں وہ خواجہ سر ہیں. کوئی آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا نہیں کر رہا ہوتا, آپ خود مسئلے مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بندہ میرے لیے ایسے سوچ رہا ہے, وہ سوچ ہی نہیں رہا, وہ پتہ نہیں اپنی دنیا میں مگن ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یار وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا تھا. اچھا, شانی کے لحاظ سے دیکھیں تو بہن تو اس کے خلاف ہے, اس کے لیے تو غلط کر رہی ہے. ایک جگہ محبت کرتا ہے کزن سے اور وہ کہتی ہے نہیں, تو کہیں نہ کوئی نہ کچھ ہوتا ہے. تو آپ کے لیے سب کنیکٹڈ ہے یہ. ہاں, اچھے سے اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ بھی کہیں برائی کر دیتا ہے, اور برے سے برا انسان جو ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہی کر دیتا ہے. Hey guys, السلام علیکم. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. آج جو میرے مہمان ہیں ان کی انٹرسٹنگ بات یہ لگتی ہے مجھے کہ ہمیشہ ایک بڑا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ان کا چیزوں کے بارے میں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نیگیٹو رول کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں جب میری آڈینس دیکھے تو وہ یہ تو سوچے کمینہ ہے, لیکن سوچے بولے یہ یا بڑا ہی کمینہ ہے, ایک اسمائل کے ساتھ. اور مجھے لگتا ہے وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں اس چیز میں, ہم ان کو جب بھی ایک نیگیٹو رول میں دیکھتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ثاقب سمیر ہیں اسٹوڈیو میں ایز غفار. قابلی پلاؤ میں وہ ہمیں بڑا کیا بولوں زچ بھی کر رہے ہیں, غصہ بھی دلا رہے ہیں, اور ہم بول رہے ہیں یار نہ کرو نا ایسا پلیز حاجی مشتاق کے ساتھ. پھر ایز خاور وہ ہم سوچتے ہیں یار یہ بندہ کہاں رکے گا اپنی چالاکیوں میں. پھر ایز بلا وہ تو مجھے انہوں نے شوق ہی کر دیا ڈبل ایجنٹ بن کے. تو لیٹس ٹاک ٹو ہم اباؤٹ ہز کیریکٹر اینڈ اباؤٹ ہز جرنی ان دا انڈسٹری. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر, بہترین. کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس یہی وہ انجوائے کریں, 4 آپ کے ڈرامے انجوائے کر رہے ہیں. وہ ایک ساتھ آ گئے ہیں تو اس لیے, حالانکہ یہ بنے ہوئے پچھلے 2 سالوں سے ہیں, 2 سالوں میں جو بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ آن ایئر ایک ٹائم پہ ہوئے ہیں. تو اور وہ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, کیونکہ 4 ڈرامے. ماشاءاللہ, I like it the way you said it. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. تو وہ کہتے ہیں I can feel your happiness. مطلب مزہ آ رہا ہوگا نا آپ کے, آج بھی میں ٹی وی پہ آؤں گا, آج بھی میں ٹی وی پہ آؤں گا, ارے آج بھی میں نے ٹی وی پہ آنا ہے, یو نو. لیکن وہ ڈر بھی لگتا ہے ماشاءاللہ سے. کیوں ڈر کس چیز کا لگتا ہے؟ کیونکہ جب کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو نہیں پتا ہوتا کیسا ہو رہا ہے, کیونکہ کام ہی ایسا ہے, کوئی فارمولا تو ہے ہی نہیں, اور آپ کسی بارے میں کچھ شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے اچھا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ایسے جائے گا. وہ جب ایپیسوڈ لگتا ہے نا, مطلب ایڈیٹنگ تک, ایپیسوڈ کے چلنے تک نہیں پتا ہوتا کہ کیا نکلے گا اس میں سے. آڈینس پہ ہے نا کہ آڈینس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. آڈینس نے کہا اوکے تو اوکے, آڈینس نے کہا نہیں تو میں گھر گھر جا کے کہہ نہیں سکتا کہ لیکن اب دیکھیں صحیح میں نے اچھا کیا تھا, میں اس کا یہ مطلب تھا, گھر گھر نہیں جایا سکتا. آڈینس نے کہہ دیا نہیں تو نہیں, تو آڈینس اگر کہہ رہی ہے یس تو بس اللہ کا شکر ہے. اور آڈینس اس وقت سب سے زیادہ فیڈ بیک اچھی یا بری یا جو بھی ہے فیڈ بیک کس کیریکٹر پہ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ جو 2 اس وقت مزے کے جا رہے ہیں, قابلی پلاؤ کیونکہ وہ بہت ایک الگ سا بہت مزے کا ہے, اور اس میں کریکٹر جو میرا ہے غفار کا وہ بھی پسند آ رہا ہے. لیکن اگر پرسنلی میری بات کہتے ہیں جیون نگر جو ہے, کیونکہ اس میں نے ابھی آگے بہت کچھ ہے جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے, وہ ابھی آڈینس اور آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو, اور زیادہ مطلب اور زیادہ غصہ آئے گا, یوں کہہ لیں, اور زیادہ غصہ آئے گا. ایک بات میں سوچی تھی, جو نیگیٹو کیریکٹرز ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو ایکٹرز نیگیٹو رول کر رہے ہوتے ہیں, تو اکثر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے کہ لوگ ایکچولی ہمارے کیریکٹر کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں یا ناپسند کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے فن کی یا ہمارے آرٹ کی کامیابی ہے کہ ہم نے اتنا اچھا پرفارم کیا. بٹ میں سوچتی ہوں کہ کبھی کبھی اس اسٹیٹمنٹ میں کیا ہم ان ایکٹرز کہ جو اصل فن ہے اس کو انڈرمائن کر لیتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, بیکاز ہم صرف اس پہ فوکس کریں. ہم نے بس یہ کہہ دیا کہ یار اتنا اچھا کیا کہ ہمیں واقعی اس بندے پہ غصہ آ گیا, ہمیں وہ ناپسند ہو گیا, ہم نے سوچا کیوں کر رہے ہو. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یار اس نے اس ایکٹنگ میں کرنے میں ہم اس کی ڈیفائن نہیں کرتے اس کو زیادہ, یو نو. جیسے دوسرے رولس کو ہم بولیں گے یار اس کی ایکسپریشنز بڑے اچھے تھے, اس نے کیا رومانٹک طریقے سے بولا. آپ کو لگتا ہے کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی جو اندر کی صلاحیتیں ان کو اتنے اچھے سے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا؟ اب سے تھوڑا وقت پہلے تک تو بہت زیادہ فیل ہوتا تھا, لیکن اب جو ہے نا وہ چینجنگز آنا شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ اب دیکھیں آپ کریکٹر رولز, ایکٹرز جو ہیں وہ بھی ہیرو کے ساتھ جو ہیں وہ نامینیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے کچھ چیزیں چل رہی ہیں جس میں ہر ایپیسوڈ کو ریویو کیا جاتا ہے, اس میں جو ہے وہ جو کریکٹر رولز کرتے ہیں وہ بھی ہیروز کے ساتھ ان کو مارک دیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے, تو اس طرف ہم آ رہے ہیں. ہم اپنے جو انڈیا ہے یا جو بھی کہہ لیں ان سے کافی پیچھے ہوتے ہیں اس معاملے میں. وہاں بہت عرصے سے شروع ہوا ہے
کہ جو کریکٹر رولز ہیں وہی مین کریکٹر بھی کرتے ہیں فلم میں یا ڈرامہ میں. ہمارے یہاں شروع ہو چکا ہے تو اللہ کا شکر ہے. لیکن وہی ہے کہ محنت جب بھی کی جاتی ہے تو اس کا آپ کو کم زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن ریوارڈ ملتا ہے. تو اور جو آپ نے بات کی کیا کہتے ہیں نیگیٹو کریکٹر کی, مجھے نہیں لگتا ایسا, کیونکہ اگر پازیٹیو کریکٹر کے بارے میں اگر اس کی ہٹ ہونے کی یا اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں, تو اسی طرح نیگیٹو کی جو کامیابی کی وجہ کہہ سکتے ہیں یا ہم اسے ناپ سکتے ہیں وہ اسی پہ ہے کہ لوگ اس کو برا کہیں. مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو مجھے مزہ آتا ہے کہ میں وہ کردار کروں جو میں نہیں ہوں. تو میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کئی کردار ایسے ہوتے ہیں جس میں لگتا ہے وہ کہ 35 سال کا بندہ ہے اور یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے, میں کہتا ہوں یہ تو میرے جیسا ہے, اس سے میں نے کیا کرنا ہے, تو وہ میں نہیں کر پاتا کہ ایسے ہی کرنا ہے تو اس میں ایکٹ کہاں ہوگا. تو مزہ اسی میں آتا ہے جو مجھ سے تھوڑا الگ ہو, تاکہ کسی کو میں سامنے لا کے کھڑا تو کروں نا, کسی کو دیکھوں تو صحیح نا کہ اچھا یہ کرنا ہے, خود کو بھی چیلنج فیل ہو. بالکل. تو ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے سے ڈیفرنٹ ہو اور جو میں نے پچھلا کام کیا ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو. جب میں آپ کو ڈفرینٹ آف کورس ڈراموں میں دیکھتی رہتی ہوں, ادھر ادھر سنتی بھی رہتی ہوں, اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا, اور ابھی آپ نے کہا بھی کہ کچھ عرصے پہلے تک مجھے یہ چیزیں فیل شاید ہوتی تھیں. آئی سی اے مور پازیٹیو, اے مور کام پرسن ایز ثاقب سمیر رائٹ ناؤ. کیا یہ چینج ہوا ہے؟ کیا میری آبزرویشن صحیح ہے؟ اگر یہ ہوا ہے تو یہ چینج کیا چیز لے کر آئی ہے؟ اے مور سیلف کنٹینٹ, آپ زیادہ مطمئن ہیں اپنے آپ سے, اپنی سچویشن, اپنی چیزوں سے, مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. ایک تو وقت آپ کو سکھاتا ہے چیزیں. ہم اسکول میں جیسے ہوتے ہیں کالج میں ہم ویسے نہیں ہوتے, اس سے چینج ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں ہم ویسے نہیں ہوتے, شادی سے پہلے جیسے ہوتے ہیں شادی کے بعد ویسے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ چینج ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جو پہلے پریورٹی پہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ٹائم کے ساتھ پتہ لگتا ہے ارے یہ تو زیادہ اہم نہیں ہے, اہم یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے زیادہ اہمیت دینی ہے. تو اس کی طرف سے ایک سکون ملنا شروع ہوتا ہے کہ اتنا مسئلے مسائل نہیں ہیں لائف میں, ہیں مسئلے مسائل لیکن اتنے مسئلے مسائل نہیں جتنے ہم نے سوچ لیے ہیں, اس لیے ایزی ہو جا, آرام سے چل, اوور تھنکنگ کم کر دی, آسانیاں پیدا کریں جو ہے نا کہ لائف کو آسان کریں. تو ایک تو وہ, اور پھر میرے آس پاس کے لوگ جس میں نور الحسن بھائی ہیں, کاشف نثار بھائی ہیں, سہیل احمد صاحب ہیں, تو یہ لوگ جب سمجھاتے ہیں, ظاہر بات ہے ان کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ ہے زندگی کے بارے میں. تو ان سے جب ملاقات ہوئی ہے پچھلے کافی ٹائم سے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت سی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ آرام سے, کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے, ایزی ہو کے چلو. پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے نا زندگی کے بارے میں, بالکل, اور جرنی کے بارے میں بھی, اسٹرگل کے بارے میں بالکل. کیونکہ ہمیں وقتی طور پہ جو چیزیں بہت زیادہ بڑی لگ رہی ہوتی ہیں نا وہ ہوتی نہیں ہیں. مطلب کیا چیزیں بڑی لگتی تھیں اور اب نہیں لگتی, کیا نور الحسن صاحب نے آپ کو سمجھایا؟ ایک تو یہ مطلب صرف نور بھائی کی بات نہیں کر رہا, نور بھائی بھی, کاشف نثار بھی اور سہیل احمد صاحب بھی, ان تینوں سے بہت کچھ سیکھا. جیسے نور بھائی سے یہ سیکھا کہ اپنے آگے آ کے کھڑے نہیں ہونا. ہم بہت سے مسئلے مسائل اپنے لیے ہی کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ سوری نہیں سمجھ آئی مجھے. اپنے آگے آ کے کھڑے نہیں ہونا یعنی کہ جو آپ کا راستہ ہے اس میں آپ خود ہی حائل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کہ اور کوئی آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا نہیں کر رہا ہوتا, آپ خود مسئلے مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, جبکہ ویسا نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بندہ میرے لیے ایسے سوچ رہا ہے, وہ سوچ ہی نہیں رہا, وہ پتہ نہیں اپنی دنیا میں مگن ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یار وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا تھا, اچھا اس نے یہ سوچا اور یہ کیا, جبکہ وہ سوچ ہی نہیں رہا, آپ ہی سوچ رہے ہیں. تو آپ ہی اپنے آگے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے, کامیابی کی طرف کہیں یا صحیح راستے کی طرف کہیں. تو ایک تو ان سے یہ سیکھا اپنے آگے آ کے کھڑے نہیں ہونا, اور وہ غرور یا تکبر یا اس چیز میں بھی ہو سکتا ہے, وہ چیزیں آپ کو روک دیتی ہیں. تو ان سے یہ بہت کچھ سیکھا. کاشف بھائی سے ریئلٹی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا. کاشف بھائی ریئلٹی کی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ہے, پتہ نہیں ہم نے کیا کیا سوچا ہوا یا کیا کیا سمجھا ہوا, یہ کیا سمجھتے ہیں, وہ ریئلٹی کے. اور سہیل صاحب وہ تو مطلب ان سے تو جتنا ہی بیٹھ جائیں ان کے پاس نا, وہ سمجھیں آپ کے لیے کوئی نعمت ہے وہ جتنا, کیونکہ بہت ایکسپیرینس ہے. پہلے دن سے وہ جتنا محنت کر رہے ہیں اور اب ہم جس مقام پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ آئیڈیل پرسن ہے. بہت بڑے ایکٹر ہیں, بہت بڑے ایکٹر ہیں, اس سے بہت بڑے انسان ہیں, وہ بہت بڑے انسان ہیں. مطلب نہیں ہیں ایسے لوگ دنیا میں, اکے دکے ہوں گے شاید, تو ایسے لوگ نہیں ہیں. تو ان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی آپ کے لیے ایک نعمت ہے. تو وہ جب کچھ سننے کو ملتا ہے تو پھر بندہ اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ یاد رکھ لوں, یہ یاد رکھ لوں, یہ یاد رکھ لوں. تو وہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ آس پاس ہیں. تو ان کی وجہ سے بھی کافی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. ابھی میں آپ کی جو کیریکٹرز دیکھ رہی ہوں, آل دو نیگیٹو ہیں, لیکن ہر کیریکٹر جو ہے وہ دوسرے سے بہت الگ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ثاقب سمیر آ گئے ہیں تو بس یہ وہی والا اسی طرح کا کوئی نیگیٹو کیریکٹر ہوگا.
ہر کیریکٹر کی ایک فیل ہے, ایک وائب ہے, اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, اور وہ دوسرے کیریکٹر سے, دوسرے ڈرامے کے کیریکٹر سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو کیا یہ لکھا ہوا ایسا ہوتا ہے؟ آف کورس وی کانٹ ٹیک کریڈٹ اوے فرام دا رائٹر, لیکن آپ خود بھی کتنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کیریکٹر دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہو, کیونکہ ہے تو نیگیٹو اسٹریک سب میں. جیسے میں ابھی انٹرو میں بھی کہہ رہی تھی, اور ابھی بھی میں آپ سے اگر کہوں تو آپ کے جو 4 کیریکٹرز ہیں ان کو میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ غفار جو ہے نا بہت ہی شفاق اور بہت اپرچونسٹک قسم کا انسان ہے. لائک اس وقت وہ جو کر رہا ہے اس کو شفاقی میں ہی ہم بولیں گے, ٹھیک ہے. اگر میں خاور کو لوں تو مجھے لگتا ہے احرام جنون سے غفار واز قابلی پلاؤ, اینڈ احرام جنون کے جو خاور ہیں وہ مجھے لگتا ہے بہت چلاک ہیں. لائک یو نو ہر وقت دماغ استعمال کر رہا ہے کہ اس کو میں کیسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں. چلاکیاں اس کی, ایک چلاکی کے بعد دوسری. پھر اگر میں بلے کو لے لوں فرام جیون نگر, وہ بھی اور جو ان کا پیرالل کیریکٹر ہے وہ بھی, دونوں وہ تھوڑے سے ان کے اندر بٹرنیس ہے, ان کے اندر وہ محرومی ہے, وہ یو نو ایک اسپائر کر رہے ہیں جو چیز ان کے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ, اور تھوڑے سے ایموشنل فول لگتے ہیں مجھے. تو یہ بڑی مجھے نا انٹرسٹنگ جس طریقے سے کیریکٹرس کو بنایا گیا ہے مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی یہ چیز. تو اس میں آپ کا اپنا کتنا اس میں انپٹ ہے؟ دیکھیں جیسے آپ نے کہا رائٹر سب سے پہلے تو ان کی طرف سے آتا ہے کہ وہ کتنا چینج ہے, لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر بات ہے وہ الگ الگ رائٹر نے لکھی ہوتی ہیں تو وہ ایک جیسی بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ تو اوور آل دیکھ رہے ہیں نا, ان کو نہیں پتہ ایک دوسرے کے اسکرپٹ. بالکل, تو وہ ایک جیسی ہو جاتی ہیں. پھر وہ ہوتا ہے ڈائریکٹر کا کام آتا ہے کہ اب ڈائریکٹر اس کو کیسے کس طریقے سے بتائے کہ وہ چینج کرنا ہے. جیسے کاشفی کے ساتھ میں نے زیادہ کام کیا اور نیگیٹو کریکٹر, تو ان کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں جب ہوتا ہے اچھا اب کیا کریں گے ہم بیٹھ کے کہ یہ ہے تو نیگیٹو, وہ بھی نیگیٹو تھا لیکن اس سے چینج کیسے ہو, ہیں تو وہی لائنس لکھی ہوئی. مطلب ایک جو میں نے کردار کیا تھا مسز اینڈ مسٹر شمیم میں, وہ بھی تقریباً ایسا تھا جیسا قابلی پلاؤ میں ہے کہ وہ بہنوئی اور بہن اور بچہ نہیں ہو رہا اور مسئلے مسائل. لیکن وہ تھا کہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو وہ زمین آسمان نہ بھی کہیں لیکن کافی فرق نظر آئے گا. تو وہ کوشش جو ڈسکشن ہوتی ہے ڈائریکٹر کے ساتھ وہ ہوتی ہی یہ ہے کہ اس کو ہم نے دکھانا کیسے ہے. لکھا ہوا تو یوں ہے لیکن اب دکھانا کیسے ہے, وہ صرف کپڑے چینج ہونے سے تو نہیں ہوگا. تو پھر اس کا نا پاسٹ جو ہے نا وہ چینج کیا جاتا ہے. اوکے, اچھا اتنا پیچھے جاتے ہیں آپ لوگ. ہاں, تھاٹ پروسیس. ہاں, آپ میں اور مجھ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, وہاں ایجوکیشن کیسی تھی, وہاں ہمسائے کیسے تھے, آپ نے کتنی ایجوکیشن لی, آپ کے امی ابو سے ریلیشن کیسا تھا, بھائی بہن کتنے تھے, کزن کیسے تھے, اور آپ کی کیا سوچ تھی, آپ ایسے بن گئے. میں کہاں پیدا ہوا, کیسے ہوا میں ایسے بنا. تو یہ جو چینج ہے یہ ہسٹری کا چینج ہوتا ہے, آپ کے پاسٹ کا چینج ہوتا ہے. تو وہ پھر ہم اس کا پاس جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں, جو کہ اسکرپٹ میں اکثر نہیں ہوتا. کسی جگہ پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے وہ کہاں سے آیا تھا, یہ کیسا تھا, پھر اس کو بنایا جاتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے, دوست اس کے کیسے تھے, کن میں اٹھتا بیٹھتا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا, یا اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا, یا اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں, کس سے کیا, ماں کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے, باپ کے ساتھ. تو وہ جب چینج رکھتے ہیں نا کہ اس کا یہ تھا اور اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ, جب وہ پھر اینڈ میں آتا ہے تو وہ دونوں چینج ہو گئے ہوتے ہیں. وہ صرف نیگیٹو نہیں ہوتے, وہ کتنا نیگیٹو, کیوں نیگیٹو, کس حد تک نیگیٹو, وہ پھر الگ الگ کس قسم کا نیگیٹو, کس قسم کا نیگیٹو. تو وہ پھر اس طرح سے چینج ہو جاتے ہیں, جو کہ دنیا بھر میں یہی طریقہ ہے. اب یہاں کچھ لوگ اپلائی کرتے ہیں, زیادہ نہیں کرتے. اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ قابلی پلاؤ. جو آپ کی فیوریٹ کاشف نثار کا فون آیا ہوگا تو کیا ریئیکشن تھا اس وقت آپ کا؟ آپ نے فون پہ بس فوراً ہی ہاں بول دی, بولا میں پہنچ رہا ہوں, آپ بس حکم کریں سر, اور اسکرپٹ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا کیا تھوڑا سا پوچھا؟ تقریباً ایسی ہوتا ہے, جب بھی وہاں سے کوئی کال آتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو میں صرف ڈیٹس پوچھتا ہوں کہ ڈیٹس کیا ہیں, تاکہ وہ یہاں جو کام ہو رہا ہے, کیونکہ وہ لاہور میں کرتے ہیں صرف, تو وہ یہاں دیکھنا کہ کوئی یہاں والا ڈسٹرب نہ ہو, یا کتنے دن کا کام ہے, یا کتنا کام رہتا ہے. تو صرف ان سے وہ ڈیٹس کی جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ میرے اتنے دن یہاں رہ رہے ہیں, اور یہ میں یہاں کر لیتا ہوں, اتنے کر لیتا ہوں, اور آپ اس کی بجائے یوں کر لیں. تو اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو مطلب 100% یقین ہے کہ وہ اگر کال کر رہے ہیں, لاہور میں ایک سے ایک ایکٹر ہے, مطلب کمی تو نہیں ہے کہیں, اسلام آباد میں بھی ایکٹرز ہیں, لیکن اگر وہ کچھ نکال کے اور مجھے کال کریں تو اس میں کچھ نہ کچھ مزے کی چیز ہے, تبھی وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ مزہ تو پھر ان کے ساتھ کام کر کے وہ مزہ ایک الگ ہو جاتا ہے, جو ان سے ریلیشن ہے یا جو ہے, پھر جس طریقے سے وہ کام کرواتے ہیں, تو وہ مزہ تو 100% ہوتا ہے. صرف وہ ڈیٹس کا کرنا ہوتا ہے, اور وہی ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی چیز مزے کی نہیں بھی ہوتی کسی اسکرپٹ میں, تو پھر اس کو بیٹھ کے, وہ خود بہت اچھے رائٹر ہیں, وہ پھر کئی چیزیں اگر کچھ مکس اپ ہو رہی ہوتی ہیں یا کسی سے مل رہی ہوتی ہیں,
پھر اس کو وہ خود ری رائٹ کر لیتے ہیں. تو وہ بھی ایک ان کی پازیٹیو چیز ہے. اور پھر وہ امپرووائزیشن کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ایک کریکٹر میں ڈھل گئے ہیں تو پھر اب اگر آپ کی طرف سے کچھ آ رہا ہے, اگر وہ کریکٹر کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اوکے. آپ نے کچھ امپرووائز کیا اس میں؟ ہمیشہ مطلب ڈائلاگس اور وہ چیزیں کافی ہوتی ہیں. کوئی موومنٹ, جو موومنٹس تو زیادہ نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو کوئی موومنٹ ہوتی ہیں جو کہ بلا میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو بس اسی وقت کر دی, اور پھر وہ جب کٹ کرتے رہو گے تو یہ میں نے تجھے کہا تھا, میں کہ نہیں وہ مجھے لگ رہا تھا, نہیں کیا میں کاٹ دوں گا, میں کہ نہیں مجھے لگ رہا تھا کہ ایسے ہو, مجھے پتا ہوتا ہے, کیونکہ اگر ان کو نہیں لگ رہی ہوگی تو اسی وقت کٹ کر دیں گے. لیکن اگر انہوں نے جانی دی ہے تو وہ مطلب وہ ان کو اچھا لگا, ان کو یہ لگا, لیکن وہ تنگ کرنے کے لیے یہ کیا کیا تھی نے ابھی, جیسی کٹ ہوا یہ کیا کیا تھا ابھی, نہیں تجھے کیا لگتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا تمہیں. تو وہ ان سے وہ بہت مزے کی چیزیں رہتی ہیں. لیکن وہ یہ کہ امپرووائزیشن اگر اس کریکٹر کے مطابق ہے اور ان کے مائنڈ کے مطابق ہے تو پھر وہ جانے دیتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں جو ویٹ کر رہے ہوتے ہو نہیں, اسٹوڈنٹس اپنے فیوریٹ ٹیچر کی اٹینشن لینے کے لیے کہ میں کچھ کروں, تو پھر کاشف جو ہے نا, کاشف نثار صاحب مجھے ذرا تھوڑا بے شک ڈانٹ بھی دیں تو یہ ان کی اٹینشن ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے نا وہ 4-5 ایکٹرز جو کھڑے نا ان میں سے نام لیں تو وہ ثاقب کا نام لیں, ہے نا. اور وہ نام وہ نہیں لیتے کہ تو نے اچھا کیا, وہ یہی ہوتا ہے یہ تو نے کیا کیا ہے, یہ ان کی تعریف ہے. اور آپ خوش, یس آئی میڈ اٹ, کامیاب ہو گیا میں آج. کیونکہ جب میں سین پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں اچھا یہ تو رائٹر نے دے دیا, یہ تو ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے اس میں. وہ میرا ہوتا ہے کہ میں کوئی کچھ کر دوں, جس میں کچھ نہیں ہوتا نا تو اس سین کے بعد میں بیٹھا ہوتا ہوں یار اس میں میں نے کچھ نہیں کیا, کہ رائٹر کا تھا وہ تو ان کو مل گیا, لیکن اس میں کچھ ہو میرا بھی ہو. زندگی کو مشکل نہیں بنا دیتی یہ چیز, اتنی یہ ارج اور یہ پیشن جو ہے کہ مجھے کچھ چیز چینج کرنی ہے کریکٹر میں. انجوائمنٹ ہے, یہ انجوائمنٹ ہے کہ بھائی رائٹر نے جو دیا ہوا ہے وہ تو آپ کو لازمی کرنا ہے نا, تاکہ وہ جو اسٹوری چل رہی ہے اس کے مطابق رہے اور وہ ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ ہے یا ڈائریکٹر کے ذہن میں کچھ ہے, وہ اس میں ایڈیشن کر رہا ہے تو وہ تو اچھی بات ہے. اور وہ یہ کہ وہ مزہ کہ وہ اس میں نا ہمیشہ ہر سین میں انٹرسٹ ہوتا ہے میرا, کہ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سین ایسے ہی ہے, تو وہ جو جس میں لائن نہیں ہو رہی. بتائیں آپ کو قصہ یاد آ گیا آپ کو, ہمیں سنائیں آپ. غفار کا سنائیں, کس کا ہے, بلے کا یا غفار؟ نہیں وہ کاشف بھائی کے ساتھ کا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں لائن نہیں ہوتی نا, لائن ڈال دیتے ہیں آپ. اس میں اگر لائن نہیں ہے اور اس میں کہہ دیتے ہیں کہ اس میں تیری لائن نہیں ہے, میں کہتا ہوں اوکے, اب میرا فوکس ہوتا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے, کہ اب تو میری لائن ہی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب تو لائن نہیں ہے, اس میں پھر اور زیادہ مزہ آتا ہے کہ میں کہیں سے اٹھ کے کہیں چلا جاتا ہوں یا اٹھ کے کچھ کر دیتا ہوں, اور وہ پیچھے سے بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. جیسے کٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں, مجھے بہت گالی دے کے کہتے ہیں لیکن وہ پیار سے, مجھے پتا تھا تو نے کچھ نہ کچھ لاس بھی کرنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کیونکہ اب لائن نہیں تھی تو میں کیا کروں. ایک پرانی بات وہ تھی, کیا کہتے ہیں, اب اسی بات سے یاد آ گئی, نعمان بھائی کے ساتھ ایک پلے تھا دم پخت. تو اس میں یہ تھا کہ میں ان کے نعمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں اور کوئی بات چیت ہوتی ہے اور میں ان کے سامنے صرف کھڑا ہوا ہوں اور وہ بات کر رہے ہیں, میں سن رہا ہوں جی. تو اس میں میری لائن نہیں تھی, اس میں یہی تھا. تو اس میں جیسے انہوں نے بات کی نا, کیونکہ وہ پیر بنے ہوئے ہیں تو وہ تو بس یوں کر کے بات کرتے تھے اور جو انہوں نے کہہ دیا وہ کر دیا. تو اب جب وہ ان کا تو کلوز اپ تھا, وہ پیچھے بیٹھے میں ہنس رہے تھے اور پھر نومی بھائی کو بلایا کہ ادھر ہے میں دکھاتا ہوں اس نے کیا کیا. تو جیسے جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں وہ کھڑا ہوا ہے, اب ان کو میں نے دیکھا فریم کہ ان کا اتنا سا فریم ہے, اور جیسے انہوں نے بات کرنا شروع کیا میرا فیس یہاں آ گیا, یہاں ہو گیا کہ میں سن رہا ہوں کہ جی کر رہا ہوں, اور وہ وہاں ہنس رہے ہیں جیسے کٹ ان کی ادھر یہاں آ کے دیکھے کہ وہ کیمرے میں ایسے کر کے وہ ساتھ فٹ ہوا اور وہ صرف سن رہا ہے کیونکہ اس کی لائن نہیں ہے, جی یہاں ٹھیک ہے کر کے نکل گیا. کچھ نہ کچھ آپ نے کرنا ہے. مسٹرز اینڈ مسز شمیم میں ایک سین تھا جس میں وہ روپ جو ہے نا وہ چھلانگ رہے ہیں اور اس میں میں آتا ہوں اور ان کو حق کر لیتا ہوں اور کہتا ہوں میں بھی ساتھ کرتا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ نومی بھائی کیونکہ وہ رسا کود رہے تھے تو وہ انہوں نے ان کا پاؤں کا شاٹ بھی لینا تھا سارا. تو جب ان کے پاؤں کا شاٹ لیا, میں پیچھے سے آیا تھا ان کو حق کرنے کے لیے, تو میں ان کے پاؤں کے ساتھ شروع ہو گیا, ادھر ہے اس کا منہ نہیں ہے, اب یہ پاؤں سے بھی ایکٹنگ کر رہا ہے. تو وہ یہ, اور یہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ میرا کیوں ہے کہ میں کچھ دوں گا تو کاش وہاں سے اٹھ کے کوئی گالی دیں گے یا کچھ کہیں گے. تو یہ جو ہے نا پتہ نہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, لیکن میرا تو ان کے ساتھ جو ریلیشن وہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت مزہ آتا ہے. آپ کو ان سے ایک رسپانس چاہیے کہیں سے, وہ گالی کے طور پہ ہو وہ کچھ بھی. جو غفار کا کیریکٹر ہے اس کی کوئی انسپریشن ہے, اس پہ کیا آپ کو بریف ملی تھی, کیا ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ؟ دیکھیں بریف تو وہی ہوتی ہے کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے,
کہ جو لکھا ہوا ہے, جو بہت اچھا لکھا ہوا ہے ظفر معراج صاحب, دم پخت بھی ان کا لکھا ہوا تھا اور یہ بھی, تو وہ ایک تو ویسے ہی بہت ڈیٹیل سے لکھتے ہیں, ان کی طرف سے بہت کچھ ملتا ہے. پھر ڈائریکٹر کی طرف سے تو وہ یہ تھا کہ ایک بندہ ہے جو کہ واقعی اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ بچہ نہیں ہوا, لیکن اب وہ اس پہ کتنا نیگیٹو ہو سکتا ہے, وہ پھر ڈے بائی ڈے چلنا ہے. اور پھر وہ یہ کہ اس کی نیگیٹیوٹی کہاں ہم نے دکھانی ہے بڑھتی ہوئی, اور اس سے وہ کتنا ذہنی طور پہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے, اس نیگیٹیوٹی کو. ایک تو یہ ہے نا کہ صبر کر جائے کہ ٹھیک ہے جو اتنا کہ نہیں, وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی, تو وہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ وہ کہاں کس حد تک جاتا ہے. میں بار بار سوچ کے اس لیے بولوں گا کوئی چیز ایسی نہ نکل جائے جو آگے کی ایپیسوڈ کی ہو, جو کہ پھر وہ آڈینس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. تو آگے جا کے بھی وہ کافی میٹھی چھری کہیں یا جو بھی کہیں جیسے نظر آ رہا ہے, تو آگے بھی اس کی کافی حرکتیں ہیں, مطلب وہ نہیں رکنے والا, وہ کافی عجیب سا ہو جائے گا. مطلب کئی چیزوں پہ تو مجھے بھی آتا ہے کہ کاش بھی اتنا برا دکھا رہے ہیں, مطلب بھائی لکھا ہوا ہے, ریئلٹی ہے, ہوتے ہیں لوگ, تو ظاہری بات ہے اس کو لے کے چلیں گے. کیونکہ وہ وہاں ہٹ کر رہا ہے ان کو, حاجی مشتاق کو, جہاں ان کو سب سے زیادہ, بیکاز ان کے لیے بہنوں کے لیے بڑا سافٹ کارنر ہے, تو وہ ان کو وہ جو کہتے ہیں کچوکے لگا رہا ہے, اذیت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے وہ نہیں دیا جو مجھے چاہیے تھا, اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کروں. بالکل وہ اس کی بہن کو شاید ابھی اس نے نہیں کی ہے شادی جہاں تک ہم دیکھیں, لیکن اس نے ان کو وہ ٹینشن دینا شروع کر دیا, اس نے ان کو وہ اذیت دینا شروع کر دیا. اس میں بہت جو ہے نا, بہت ہاتھ جو ہے نا وہ رائٹر جو ہیں ہمارے ظفر معراج صاحب, وہ بالکل بہت اچھا, وہ بہت ڈیٹیل سے لکھتے ہیں. اور یہ مطلب پھر وہ یہ کہ جتنی محنت کی جائے پروجیکٹ پہ اتنا ہوتا ہے. یہ کافی پہلے ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ڈسکس کیا تھا مجھ سے کہ ایسی ایک چیز لکھ رہا ہوں, تب مطلب ویسے ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس میں ہوں گا ہی نہیں ہوں گا, ویسے ہی سلام دعا کرتے ان کے بڑی مزے کی ایک چیز لکھ رہا ہوں, اور اتنے ٹائم پہلے سے لکھ رہے ہیں, تو اب جا کے وہ نکلی ہے. تو ظاہر بات ہے جس چیز پہ محنت زیادہ کی جائے, اور پھر وہ رائٹر بھی اتنا اچھا ہیں کہ وہ ان کی گرپ ہے کلچرز پہ, تو وہ جو دو کلچر کا کلیش دکھایا ہے وہ بہت مزے کا لگ رہا ہے. تو ابھی کیا ہے, اس کو باربینا سے وہ لسٹ ہے, ایگو ہے, جس کی وجہ سے وہ پھنسا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں, کیونکہ اس کی اس پہ آگے کہ میں نے اظہار کر دیا, یہ تو اس کی بیوی نکل آئی, اب میری. اب دیکھیں جو نیگیٹو بندہ ہوتا ہے نا, اگر اس کو ہم ناکامی کا اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک اگر پازیٹیو بندہ ہے, وہ اگر ناکام ہوا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. نیگیٹو بندہ ہے تو وہ اپنی ناکامی پہ اور زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بتانا نہیں چاہ رہا آگے کا, تو مجھے لگتا ہے ظاہر ہے وہ ایک نیگیٹو بندہ ہے, اس کو لگا ایک ناکامی ہوئی ہے تو وہ اور زیادہ نیگیٹو ہوگا یا اور زیادہ کہیں گرے گا, حیثیت سے گرے گا. تو وہ ہے اس میں مزید آگے چیزیں ہیں جو کہ ابھی اگلی ایپیسوڈ میں یا اس سے اگلی ایپیسوڈ میں نظر آئیں گی. بالکل, مطلب وہ رک نہیں رہا, وہ مزید عجیب سا ہوگا. مطلب اس نے ایک وہ پکڑ لیا, مہم پکڑ لیا, ہم سمجھے تھے یہ دب جائے گا. تو اچھا پکڑی نہیں ہے, مجھے پکڑوائی گئی ہے, مجھے کہا کہ ایسے کرنا ہے, سارا میرے پہ نہیں ڈالیں یار, آڈینس مجھے گالیاں دینا شروع کر دے گی, مطلب آپ سارا میرے پہ ہیں. آ رہی ہے کوئی گالیاں؟ ہاں ایک دو آئی ہیں, ہاں آ جاتی ہیں. اس میں اس کو دیکھ کے نا مزہ آتا ہے. وہ آئی تھیں احرا میں جنون کی طرف سے, ایک بندے نے گالیاں دی کہ اتنے لالچی ہو گئے ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو, گالیاں والیاں دے کے. اس پہ کوئی جواب نہیں بنتا, اس پہ یہ ہوتا ہے کہ شکریہ کہ آپ اس کو اتنا ریئل سمجھ رہے ہیں کہ میں نے شاید اتنا بہتر کیا ہے کہ آپ کو ریئلٹی لگ رہا ہے, تو اس پہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا, بس سنتا ہے اور ڈیلیٹ کر دیتا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے نا لگتا ہے کہ میں کر رہا ہوں جو آپ آڈینس کو کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. بھائی مجھے جو رائٹر نے کہا غفار سمجھ کے آپ کو بات کر رہے ہیں, میری کون سی حرکتیں میں نے یہاں آ کے کیا کیا ہے, غفار والی حرکتیں کون سی کوئی نہیں حرکت ایسی کی. اس وقت سے بیٹھا ہوں میں آرام سے شرافت سے. غفار بہت انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے ہمارے لیے, تو اس لیے ہم اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ نہیں ہیں ایسے, غفار کے کہیں آس پاس سے بھی نہیں چھکے گزرے. ظفر معراج صاحب نے جتنا لکھ کے دیا اور جو کاشف بھائی نے کہا, میں نے صرف اتنا کیا ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے ان سے جا کے کہیں. نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں انٹرسٹنگ لگ رہا ہے بہت, ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بھی میری بہت محنت ہے اس میں, اگر انٹرسٹنگ ہے بھائی واقعی لگ رہا ہے. لائک ہم سوچ رہے تھے ابھی اگلا کیا کرے گا, بیکاز آئی واز ریئلی ناٹ ایکسپیکٹنگ جو اس نے کیا, کہ وہ اب تو وہ جو آپ نے کہا ہے نا وہ مہم ہے اس کے لیے. اس نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹنے والا, ابھی تو دیکھو میں نے اسٹارٹ کیا. اور وہ جو لاسٹ والا سین ہے جس میں موٹر سائیکل وہ صاف کر رہا ہے اور اس نے ایسے چھینٹے کیے اور وہ کیے, وہ لائک ایوری تھنگ جسٹ کمیونیکیٹس اس کے اندر کی جو بٹرنیس, اس کے اندر کے جو اس کو چیز نہیں مل سکی, اس کا جو دکھ اور درد ہے نا, اور جو غم ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ, اور وہ غم بہت خباثت میں تبدیل ہو گیا ہے. شکریہ, تھینک یو. آپ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا, آپ چیخ کے بھی کہیں تب بھی میں کچھ کر نہیں سکتا نا, کیا ہے آپ نے خود ہی کہا تھا نا, ہم وہی کہتے ہیں کہ یار یہ
جی جی سمجھ گیا, یہ وہ سن لیا میں نے, آپ نے جو کہا میں نے سن لیا, فیل بھی کر لیا. نہیں, آپ نے بہت اچھی پرفارمنس دی. اب دیکھیں میں جو بات تھی بٹ سیریسلی آنکھوں سے, چہرے سے, اس کی پوری باڈی لینگویج سے نا وہ اندر کی جو اس کی وہ چیز تھی نا وہ نظر آئی تھی, اس کی ہیٹ نظر آ رہی تھی حاجی مشتاق کے لیے. اللہ کا شکر ہے, رائٹر اور ڈائریکٹر. نہیں آپ کا اتنے ماڈسٹ نہیں, ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایز اے ولن, ایز اے نیگیٹو کیریکٹر اتنا اسٹرانگ ہے, تو ہمیں ہیرو کو بھی دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے. ہمیں پورے اس سین میں اتنا مطلب وہ ایک منٹ کے لیے بھی آپ ادھر سے ادھر نہیں کر پا رہے تھے. آپ سوچے تھے کیا کریں گے, حاجی مشتاق اس کو کنونس کر لیں گے, نہیں کریں گے, وہ تو نہیں ہاتھ آنے والا. کچھ نہیں بول رہے, ہم ڈسکشن کرنے بیٹھے آپ کے کیریکٹر پہ, کچھ تو کہہ سکتے ہیں آپ. نہیں اب ارے اب میں نے کر دیا ہے, اب آپ شکریہ, آپ کی تعریف اتنی اچھی کی. آپ نے ہی کہنا جو کہنا, میں نے تو کر دیا. اب میرا کام تو ختم ہو گیا, اب آپ نے ہی کہنا جو کہنا. مجھے بتائیں چمو اور غفار کی جو ریلیشن شپ ہے, ہمارے یہاں سوسائٹی کی بہت سی ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. دیکھیں ڈرامے میں جو کچھ بھی دکھایا تھا نا وہ 90% تو وہی ہوتا ہے جو کہ ہمارے اصل معاشرے کا حصہ ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے دیکھ کر ہی پھر اس کو ڈرامائی تشکیل جسے کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر کے یا اس کو مزید نمایاں کر کے دکھایا جاتا ہے, لیکن ہوتا تو وہی ہے جو ہمارے ہاں آس پاس ہو رہا ہے. بہت سے ایسے کپلز ہیں, بہت سی ایسی فیملیز میں جہاں ایسا ہوتا ہے. اب یہاں شاید تھوڑا سا الگ طریقے سے دکھایا گیا وہ, لیکن ہے ایسا ہی کہ جہاں مطلب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بچہ نہ ہو یا کچھ نہ ہو, تو اس میں زیادہ تر جو قصوروار ہے وہ عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے. بے شک وہ مرد کی وجہ سے بھی ہو یا وہ ویسے ہی نیچرل دونوں کی وجہ سے بھی نہ ہو, لیکن قصوروار جو ہے وہ لڑکی کو ٹھہرایا جاتا ہے, جو کہ بہت ایک دکھ کی بات ہے. تو اس طرف دکھایا گیا ہے, لیکن وہی ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی ہے, برائی ہے, نہیں ہونا چاہیے. دکھاتے وقت جو ہمارا مقصد ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اس طرف نظر ڈالیں اور ایسا کرنے سے گریز کریں, ایسا نہ کریں, کیونکہ جو چیز آپ کو دیکھ کے بری لگ رہی ہے نا وہ اصل میں بری ہے, تبھی بری لگ رہی ہے نا. تو آپ ایسا نہ کریں. کبھی بھی دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کریں, نہیں, آپ کو دیکھ کے نفرت ہو رہی ہے تو مطلب وہ غلط چیز ہے. تو ایسا نہ کریں, یا اپنے آس پاس ہیں وہ نہ ہونے دیا جائے, تو وہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. کچھ ڈائلاگس بڑے اس کے وہ بار بار کہتے ہیں مشینری فیل ہو گئی ہے تو اسے ریپلیس کر دو, مشینری فیل ہو گئی ہے تو اسے ریپلیس کر دو. وہ تھا کہ مشینری, وہ کہتے ہیں بائک پرانی ہو گئی ہے تو کہتے ہیں پرانی نئی سے فرق نہیں پڑتا, مشینری کام کرنی چاہیے, جبکہ وہ اپنی بیوی کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ پرانی نئی سے. ہاں تو وہ لکھا ہوا بڑا ایگزیکٹلی, تو وہ بڑا نا جا کے آپ کو لگتا ہے, بالکل آپ جا کے آپ کے نا احساس کو آپ کے تکلیف دیتا ہے کہ اس طریقے, تو آپ کا کیریکٹر جو وہ ایکچولی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ ہم کس, اور وہ کہتا ہے نا وہ ایسا دھوکا ہوا ہے کہ جو مجھے اچھی لگی وہ کسی اور کی بھی نکلی, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو وہ آخری اس کا جملہ کچھ ہے کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو پھر رشتوں کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے, جس کو میں وہی کہوں نا, وہ جو سائلنٹلی دھمکیاں دے رہے ہیں نا, ہی از اے سائلنٹ فورس, لائک یو نو, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ابھی آپ نے دیکھا نہیں مجھے, ابھی میں نکلوں گا, پھر آپ میں نے صحیح پڑھا ہے نا اس کو. ایسے ہی ہے, کیونکہ جب وہ آتے ہیں نا تو وہ جب دھو رہا ہے, اب یہ اس میں ڈائریکٹر کا بہت, کیونکہ انہوں نے ایسا سین بنایا کہ جب وہ آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ دور ہو جائیں, نماز کے کپڑے خراب ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ اتنا قریب آ کے ہوتا ہے وہ جھاڑتا ہے تو مطلب وہ جان کے اس نے اس کے کپڑے خراب کیے, وہ اس وجہ سے کہ رشتوں کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے, تو جو اس نے کر دیا ہے. تو وہ لکھا ہوا بہت مزے کا, پھر انہیں کاش بھائی ڈائریکٹ ایسا کرتے ہیں کہ وہ مزے کا بن جاتا ہے. کیسا تھا احتشام الدین صاحب اور سبینہ کے ساتھ کام کرنا؟ بہت مزے کا, کیونکہ احتشام بھائی کے ساتھ تو کافی ٹائم سے ملاقات ہے, تھیٹر کے ٹائم سے ہی, وہ بہت تھیٹر انہوں نے بھی کیا ہے, تو ہمارے تو ایک ٹیچر کے طور پہ ہے نا, وہ ہمیشہ سے تھیٹر کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ویسے تو کافی دفعہ ملنا ملانا رہا, لیکن کام پہلی دفعہ کرنے کا موقع ملا. بہت مطلب بہت زیادہ مزے کے بندے ہیں. ایک تو وہی ایکسپیرینسز ان کے بہت ہیں تھیٹر کے حوالے سے, آرٹسٹ بہت اچھے ہیں. پھر وہ ساتھ کام کرنے کا, پھر وہاں گئے تھے, ہم رہے تھے ہوٹل میں رہنا, ایک ہی ہوٹل میں رہنا, تو پھر وہ شوٹ کے علاوہ بھی جو ہے ملنا ملانا, رات کو ہم ساتھ بیٹھ جاتے تھے, کھانا ساتھ کھاتے تھے. پھر وہ کافی بڑی اچھی بناتے ہیں, ان کے پاس خاص طور پہ مشین ہوتی ہے کافی کی, بہت مزے کی. تو وہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی پینا, اور پھر وہی ہے سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو بہت مزے کے, اور ساتھ کام کر کے بھی بہت مزہ ہے. وہی ڈیٹیلڈ اورینٹڈ کام ہوتا ہے بہت زیادہ, ایز ڈائریکٹر اینڈ ایز ایکٹر آلسو. میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر گرنے نہیں دیتے اپنے کیریکٹر میں. دیکھ لینا کہ حاجی مشتاق, مطلب اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کوئی اور حاجی مشتاق ہوتا ہے. صحیح بات ہے, 100% یہی صحیح ہے. بلکہ ایکٹر تو بہت زیادہ اچھے ہمارے پاس اور بھی ہیں, اس ایج کے بھی, اس سے آس پاس بھی, لیکن حاجی مشتاق احتشام بھائی ہی ہیں
کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں ہمیں ایکسیپٹ نہ آپ ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں, اب نہیں ہم سوچ سکتے, اتنا اچھا انہوں نے کیا. اور یہ کاشف نثار اگین کہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے بھی آج سے پہلے کبھی کام نہیں کیا ہے احتشام بھائی کے ساتھ, تو انہوں نے کہا نہیں یہ ایکٹر چاہیے اور یہ چاہیے, تو وہ بہت مزے کا. سبینہ کے ساتھ ہیں آپ کے کچھ سینس, دور دور سے تو تھے, قریب کے یا آمنے سامنے کے کچھ ہیں سینس جس میں, تو وہ کیسا تھا ایکسپیرینس کام کرنے کا؟ بہت مزے کا. پھر وہی کہ شوٹ کے علاوہ بھی کیونکہ بیٹھنا ملنا جلنا, تو وہ بہت مزے کا. مجھے لگتا ہے, پتہ نہیں میں نے نہیں دیکھا, یہ اس کے کریئر کا سب سے بڑا پلے ہے اب تک کا, مطلب سب سے مزے کا, کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس کا ایسا کام نہیں دیکھا. کام اچھا کر رہی ہیں ہر پلے میں, لیکن ایسا کام نہیں دیکھا کہ اس کا روم روم بول رہا ہے جب اس پہ کیمرہ آتا ہے, تو وہ بہت مزے کا, بہت مزے کا. اور میرے بھی سین ہیں اس کا, وہ بھی مزے کے ہیں جو کہ ابھی آگے آئیں گے. انٹرسٹنگ. ناؤ تو اب کہانی میں اور بھی ٹوسٹ ڈالنے والے ہیں. اچھا, جو چھمو کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس میں بھی وہی بات ہوتی ہے نا رسپیکٹ کی, کہ وہ ٹائم جب چھمو کو اس کی ضرورت ہے, وفا چھوڑ کے جا رہا ہے, تو وہ کنیکشن, کمفرٹ, وہ جو رسپیکٹ ہے وہ نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو میوچل آپ کی. باربینا بھی جو ہے حاجی مشتاق کے بارے میں بولتی ہے, وہ بھی کہتی ہے کہ میرا ان سے رسپیکٹ, احترام کا, ایک محبت تھی, عزت کا, ایک یہ رسپیکٹ ہے, عزت بولتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل ریلیشن شپ میں آف کورس محبت ہونا, اس کے ساتھ عزت رسپیکٹ ہونا لازمی چیز ہے, لیکن کیا اب ریلیشن شپ میں عزت ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے محبت سے؟ آپ کو یہ لگتا ہے؟ سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز, اور مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آگے بتا دوں تاکہ لوگ بولیں یہ کیا بات کریے کہ صرف محبت عزت دونوں, یہ کہ محبت نہیں بھی ہو لیکن اگر عزت ہے تو شاید اس کی بیسس پہ بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا سوچ سکتے ہیں. سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. میرا ایکسپیرینس جو ہے میں وہ بتا سکتا ہوں, اس میں 100% یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہے, یہ میرا ایکسپیرینس ہے. صرف رسپیکٹ ہی سب کچھ ہے. صرف کوئی ریلیشن بھی ہے, وہ بہن بھائی کا ہے, وہ ہسبینڈ وائف کا ہے, وہ ماں بیٹے کا ہے, وہ بھائی کا ہے, کزن کا ہے, دوست کا ہے, صرف اور صرف رسپیکٹ. اس کو آپ محبت کہہ دیں, اس کو آپ دل لگی کہہ دیں, اس کو آپ کھچی کہہ دیں, ایک کھچی بھی کہتے ہیں نا, مجھے اس کی کھچی ہے, دل چاہتا ہے اس سے ملنے کو, وہ صرف اور صرف رسپیکٹ ہے. اگر کسی ریلیشن میں رسپیکٹ ہے تو ہی وہ ریلیشن چل سکتا ہے. اگر رسپیکٹ نہیں ہے نا, تو نہ تو محبت ہو سکتی ہے, نہ ہی اس میں کوئی اور ویٹیج ہو سکتی ہے. صرف اور صرف رسپیکٹ ہی ہے. میاں بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو محبت کہتے ہیں. بہن بھائی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, اسی کو پیار کہیں گے. صحیح بات ہے. دوست اگر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, اسی کو دوستی کہیں گے. تو صرف اور صرف رسپیکٹ ہے ہر ریلیشن میں. آپ صرف رسپیکٹ رکھیں, انشاءاللہ ریلیشن کامیاب ہے. یہ آپ نے اتنی صحیح بات بولی کہ عزت ہی سب چیز ہے, کیونکہ اکثر مجھے لگتا ہے ہم لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں نا چیزوں پہ. عزت پہ نہیں کرنا چاہیے, رسپیکٹ ضروری ہے. رسپیکٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں. کوئی فین ری ایکشن آیا ہے جو آپ مینشن کر سکیں غفار پہ, آپ کو قابلی پلاؤ پہ ابھی تک؟ بہت زیادہ, مطلب ہر دفعہ جب بھی کوئی اچھا پلے چلتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے کافی میسیجز وغیرہ, اور کیونکہ اب ہمارے ڈرامے جو ہے وہ انڈیا میں بہت دیکھے جاتے ہیں, تو وہاں سے بہت اچھا ریویوز آتے ہیں, اور وہ زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک ایسا کنٹری جو کہ اتنا بڑا بھی ہے اور وہاں خود اتنا ٹیلنٹ ہے, لیکن وہاں ہمارے ڈرامے, ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا کہ قابلی پلاؤ جو ہے وہاں کی اسکولز میں ایز این کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے. واو, آئی ڈڈنٹ نو دیٹ. جی ہاں, تو ایک جگہ مینشن ہوا اور وہ بتایا گیا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب خوشی ہوتی ہے کہ ایسی چیز جس کے بارے میں کرتے ہوئے نہیں پتا تھا, مطلب ڈرے ہوئے تھے سب قابلی پلاؤ کے بارے میں بھی, اور جیون نگر کے یہ لوگ دیکھیں گے, کیونکہ جو چل رہے ہیں ڈرامے وہ تو ایسے نہیں ہیں جن میں ریٹنگ آ رہی ہے اتنی زیادہ, وہ تو ایسے نہیں ہیں, تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو آخری وقت تک ڈرے ہوئے تھے, لیکن وہ یہ کہ ہمارا کام ہے کرنا, باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور تھینکس ٹو گرین لازمی بنتا ہے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ اتنا چینج کانٹینٹ جو ہے وہ ہمت کی, ایک مطلب چانس لینا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ نہیں پتہ ہوتا آپ کو, تو وہ ان کو تھینکس کہیں گے. تو انشاءاللہ کیونکہ اب تک یہ تھا کہ سب کو پتا تھا کہ گرین پہ الگ الگ کام ہو رہا ہے, الگ الگ ہو رہا ہے, سب اس لیے بیٹھے ہوئے تھے اچھا دیکھیں اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے, ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر ایکسیپٹ نہ ہوا پھر تو باقی سب جو اس ٹائپ کے ڈرامے بنا رہے ہیں, جو کہ برے نہیں ہیں, میں ہر قسم کی برائی نہیں کر رہا, لیکن جو ایک الگ ٹائپ کے بن رہے ہیں جس میں ریٹنگ آ رہی ہے, تو پھر تو وہ اور زیادہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں پتہ ہے کہ ایسے ہی ڈراموں پہ ریٹنگ آتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتے. لیکن اگر ہٹ ہوتا ہے تو پھر ہر چینل پہ آپ کو اب الگ ڈرامے نظر آنا شروع ہوں گے, جو کہ بننا شروع ہو گئے ہیں, اور اب آپ کو ہر چینل پہ انشاءاللہ
الگ کنٹینٹ نظر آئے گا جو کہ بہت ضروری تھا. ایک ہی چیز ایک ہی طرح, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آڈینس یہ دیکھنا چاہتی ہے, ارے جب اس کی ٹی وی پہ جو آ رہا ہوگا وہی دیکھے گی نا, آپ اس کو چینج دے تو صحیح نا, آپشن تو دینا کہ دیکھیں یہ بھی ایک چیز ہے, یہ بھی ایک چیز ہے, اب آپ کی مرضی ہے جو دیکھیں, لیکن آپشن تو دینا. آپ سارے ایک ہی طرح ڈرامے لگائیں گے پھر وہ انہیں کو دیکھیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ چینج آنا شروع ہو گیا. چلیں دیٹس گڈ. آ جاتے ہیں ہم جیون نگر پہ. ڈبل رول ہے آپ کا, کیسا ہے؟ ایک تو وہ بہت چیلنجنگ, اور مجھے لگتا ہے ایز این آرٹسٹ آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور میں یہ بھی کروں گا. اتنا سنبھل کے, اتنا سوچ کے, میں نے تو کہا بڑی ایکسائٹیڈلی جواب دیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں شروعات کہاں سے ہوئی. اوکے. مسز اینڈ مسٹر شمیم, اس کا آخری سین, میرا جو کریکٹر تھا اس کا آخری سین یہ تھا کہ وہ اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے اور وہ روڈز پہ مانگ رہے. ایک سین تھا جس میں کوئی ڈائلاگ نہیں تھے اس کا, کیونکہ وہ نیگیٹو کریکٹر تھا, اس میں بہت برا تھا, اور وہ نومی بھائی جو کریکٹر تھا ان پہ وہ مذاق اڑاتا تھا اسی بات پہ. تو انہوں نے کہا کہ اس کا اینڈ یہ رکھتے ہیں کہ یہ خود ایسا ہو گیا, مطلب پیسے نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, ہاں, تو اس نے مانگنا شروع کر دیا. تو بس آخری اس کا ایک سین دکھائیں گے کہ روڈوں پہ مانگ رہے ہیں اور اس حالت میں, جس میں کوئی ڈائلاگ نہیں, کچھ نہیں, ایک دور سے وہ سارا کچھ ہو گیا. ان دنوں کاشف بھائی تھے کراچی میں کسی کام سے, تو وہ ایک سین تھا, ظاہر ہے انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہہ دیا کہ کر دینا, کیونکہ اس میں کچھ ایسا تھا نہیں, اور اسسٹنٹ جو ان کے ہیں وہ خود ڈائریکٹر ہیں, سہیل بھائی جو ہیں, ایک اور سہیل بھائی ہیں, وہ خود ڈائریکٹر ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم یہ سین کر دو, کیونکہ ہاں ان کی میٹنگز وغیرہ تھیں, تو بس وہ بتا دیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے, اور جب اس کا گیٹ اپ ہو جائے تو مجھے اس کی پکچر بھیج دینا. تو جب گیٹ اپ ہوا تو ان کے اس کی پکچر بھیجنی ہے, کاشف بھائی کو اپروو کر دیں تو پھر ہم چلتے ہیں. تو میں کہ پکچر نہیں, ویڈیو بنا لیں. تو ویڈیو انہوں نے بنا لی, اور اس پہ میں نے گانا چلا کے اور اس پہ عجیب عجیب حرکتیں کر کے ان کو بھیج دیں. تو اسے وہاں سے بھی صحیح, ان کو میں نے بھیجا, تو میں نے نیچے لکھا, میں ان کے بتائیں کسی چیز کی کمی ہے تو بتائیں, ان کے صرف غیرت کی کمی ہے, باقی سب ٹھیک ہے. تو مطلب ایسی ویڈیو میں نے ان کو بنا کے بھیج دی. تو وہ شاید ان کے ذہن میں ایک آڈیشن کے طور پہ رہ گئی کہ جب یہ چیز آئی تو انہوں نے کہا اچھا شاید وہ چیز بھی ہوتا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون سی چیز کیسے کلک کر جائے. تو وہ اس لحاظ سے ہوا. اور دوسرا جو مقصد تھا وہ یہ بھی تھا, جس طرح یہاں ببر شاہ ہیں اور ان کے نیچے ایک بندہ ہے, یہاں لالی گرو ہے ان کے نیچے, تو وہ ایک میٹافر بھی دکھایا گیا ہے کہ ہر پاور کے پیچھے جو ہوتا ہے نا, تو اس کو حاصل کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, اور اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے کہ اس کو وہ پاور چاہیے, جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں دکھایا گیا, کوئی وہ ہم شکل دکھایا بھی نہیں گیا. لالی کا اور گرو لالی کا اور ببر شاہ کا ہے کہ وہ ملتے ہیں, اس کا مطلب دکھایا ہی نہیں گیا, بتایا نہیں گیا کہ ملتے ہیں, اس کا ضروری بھی نہیں ہے. وہ صرف آڈینس کو ایک ٹچ دینا ہے کہ دیکھیں ہر پاور کے نیچے جو پاور ہوتی ہے وہ بننا چاہتی ہے, وہ حاصل کرنا چاہتی ہے, تو اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. تو وہ صرف اس کا یہ رکھنا. اب یہ بھی وہ ڈائریکٹر کی سوچ, انہوں نے کہا یہ میں تھوڑا سا دوں, وہ جس کی سمجھ میں آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اس وجہ سے میرے لیے بہت مزے کی چیز کہ وہ دو کریکٹر کرنا, اور پھر کئی سین ہیں جس میں ایک ہی سین میں دونوں کریکٹر بھی ہیں. اچھا. تو وہ پھر کس طریقے سے شوٹ ہوتا تھا, ایک شوٹ ہوتا تھا, پھر میں بھاگتا تھا, کیمرہ لاک ہوتا تھا, جا کے پھر وہ گیٹ اپ کرتا تھا, پھر واپس آتا تھا, اس میں 1 گھنٹہ رہتا تھا, بیٹھے ویٹ کرتے تھے, پھر وہ گیٹ اپ کر کے آنا ہوا, پھر وہ دوبارہ سے سین ہوا. تو وہ بہت مزے کا سیکھنے کا, وہ بہت مزے کی چیز ہوتی تھی. اور پھر وہ یہ کہ 2 مزے الگ الگ, کہ وہ ایک الگ چیز ہے, بالکل الگ دنیا دکھائی گئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو پوری وہ ٹولی دکھائی گئی ہے اس میں سے 4 ایکٹر ہیں جو میل ہیں, باقی سب جو ہیں وہ اصل میں جو ہیں وہ خواجہ سرا ہیں. وہ پوری جو ٹولی دکھائی گئی ہے, تو وہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, ان کے ساتھ بات کرنا, وہ بڑے مزے کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ پوری ایک ٹولی تھی, ان کا گرو بھی ان کے ساتھ آتا تھا, تو وہ ان کی پوری ایک ہوتے. پھر ہم نے جتنا کچھ بھی کیا وہ ان سے پوچھ کے کیا کہ آپ میں یہ کس طریقے سے ہوتا ہے, یہ کس, تاکہ کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے. بالکل, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ان کی رسپیکٹ کریں گے تبھی ہی ایک ہم اچھی چیز دکھا سکیں گے. اور مقصد تو ہے ہی نہیں ان کی کسی لحاظ سے مذاق اڑانا یا کچھ کرنا. جس طرح ہم مرد اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, آپ عورت اس میں وہ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, اور ان کو ایکسیپٹ کر کے, اور یہی وجہ تھی کہ ان کو ساتھ رکھا گیا تاکہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے یا کچھ تضحیک نہ ہو جائے ان کے کردار کی. تو وہ ان کے ساتھ بڑا مزے کا, ان کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا, تو وہ بہت ایک مزے کی جرنی تھی وہ والی, اس ٹولی والی. اور یہ ببر شاہ والی یہ ایک بالکل الگ سا ہے کہ محلے میں اور وہ ساری چیزیں, تو وہ بہت ہے. تو جو 2 مزے ہیں وہ دونوں مجھے ملے, اور سہیل صاحب کو بھی, تو وہ بہت مزے کا ایکسپیرینس, بہت مزے کا. لیکن اس سے پہلے کوئی ریسرچ کی تھی جا کے آپ نے کس طرح پرفارم کرنا ہے, یا جب وہ لوگ ساتھ تھے تبھی آپ نے چیزیں پک کرنا شروع کر دیں؟ تھیٹر میں نے پرفارم کیا ہوا ہے ایک دفعہ, میرا پہلا یہ تھیٹر تھا, بامبے ڈریمز کے نام سے تھا. اس میں بھی ایسا کردار تھا, لیکن وہ ظاہر بات ہے
وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے تھیٹر, اور وہ ایک اسپیسیفک آڈینس کے سامنے ہوتا ہے, تو اس لیے وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن ہاں وہ یونیک کا کردار تھا, تو وہ پرفارم کیا ہوا تھا تھیٹر پہ. ٹی وی پہ اس سے پہلے میں نے نہیں کیا تھا, وہ بس وہ ایک سین تھا اور پھر یہ. لیکن وہ یہ ہے کہ ریسرچ بیٹھنا کہ وہ کس حد تک ہے کیا ہے, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کرنا, پھر مطلب ان کے گرو جو ہوں گے سو ہوں گے, ہمارے جو سہیل صاحب ہیں وہ بھی تو گرو ہیں نا, کیونکہ انہوں نے تو تھیٹر پہ ہر طرح کا کردار, اور انہوں نے ٹی وی پہ بھی ہر طرح کا کردار, تو وہ ان سے بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ان سے پتہ چلتی تھیں ہمیں. ہمارے گرو تو اصل میں یہی تھے. محلے میں شوٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے بہت, وہ کیسا تھا؟ اور بیکاز ویژولی بہت اچھا لگا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے اس کو. وہ ساری اوریجنل لوکیشنز ہیں, اس میں کوئی سیٹ ویٹ نہیں لگا ہوا, ساری اوریجنل لوکیشن ہے, وہ اندرون شہر سارا. تو وہ اور وہ کاشی بھائی کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اسی پہ ہی کیا جائے. تو وہ بہت مزے کا اندرون شہر میں جو گلیاں دکھائی گئی ہیں, اور وہ یہی تھا ریکی کر کے آتے تھے, پھر ہم جاتے تھے تو یہ گلی ہے, اس کو بڑا مزے کا شوٹ ہو سکتا ہے, وہ سیڑھیاں ہیں یہاں بڑا مزے کا شوٹ ہو سکتا ہے, وہ گھر جو ہیں کہ اوپر نیچے کے, اور ادھر وہ سیڑھیاں جو نور بھائی کا گھر دکھایا ہوا ہے, کاشی بھائی کا گھر دکھایا ہوا ہے, وہ کس طرح سے سیڑھیاں یوٹیلائز کرنا, تو وہ ساری چیزیں وہ اوریجنل گھر ہیں, انہیں کو ہی کیا انہیں پہ ہی رکھا گیا. باقی جو جہاں لالی گرو کو وہ کیا ہے, وہ ایک گودام بڑا سا دکھانا تھا. ہاں وہ تو لگ رہا ہے, فیل آ رہی ہے, وہ بڑے مزے کا, مطلب وہ خیر بتانا نہیں سن, وہ ایک ریلوے کا ورک شاپ ہے جہاں گاڑیوں کی مرمت کی جاتی ہے. اچھا, اور اس کو پورا چینج کیا آپ لوگوں نے؟ اس کو چینج کیا, وہ ساری چیزیں لگا کے, کیونکہ وہاں گاڑیاں مرمت ہوتی ہیں اس لیے وہ بڑی جگہ ہے, اور وہ فیل بھی آ رہی ہے. پتہ ہے وہ میں وہی کہی تھی, جیسے ہمیں ہالی ووڈ کی موویز یا نیٹ فلکس کے شوز ہوتے ہیں نا, اس میں اس طرح کی اسٹوری لائن ہوتی ہے, اینڈ آئی ایم جسٹ لونگ دا ڈیٹیلز, ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل, وہ پورا جو پروسیس ہے وہ بتا رہے ہیں. تو آس پاس لوگ جب دیکھ رہے تھے آپ لوگوں کو شوٹ کرتے ہوئے, کسی نے کچھ, کوئی اس وقت کوئی انسیڈنٹ ہوا, لوگوں نے آ کے کچھ کہا, کچھ فینس نے؟ اصل میں اب یہ ہوتا ہے کہ اب کیونکہ ہر جگہ پہ, پہلے تو تھا نا چھپ کے ساری شوٹ ہوتی تھی, اب ہر شہر میں شوٹ ہوتی ہیں, بہاولپور میں شوٹ ہوتی ہیں, کراچی, لاہور اور اندرون جگہ بھی. اب وہ لوگوں کو پتہ ہے اچھا جی ہاں ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہے. اب وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا اصل کریکٹر ہے, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں شوٹ ہو رہا ہے, تو وہ رش تو لگا ہوا ہوتا ہے, کیمرے کے سائڈ پہ رش لگا ہوتا ہے, اور وہاں کافی لوگ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو آرام سے کریں, آواز نہ لگائیں, وہ نہ کریں. اور خاص طور پہ اگر جیسے منی صاحبہ تھیں, ان کے سین ہوتے تھے باہر, تو پھر تو ایکسٹرا کہ وہ لوگ بھی لگے ہوتے تھے, کاسٹ والے بھی باقی بھی ہوتے تھے آرام سے. تو وہ لیکن اس میں وہ یہ کہ انجوائے کرنا چاہیے. بالکل, وہ اگر کھڑے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو مطلب یہ بھی مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا کہ وہ ہمیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات, کہ وہ سین سوچے نہیں ہو تو کتنا دکھ ہو. بالکل, ہم اکیلے ہی کام کیے جا رہے ہیں, اتنا کام کیا, کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی روک ہی نہیں رہا, کوئی روک ہی نہیں رہا, اور بندہ ایکٹ کرتے ہوئے بھی یار, بندہ دکھا بھی رہا ہے کہ میں ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں تو ہے, تو پھر وہ اپنا بزی ہے. وہ یہ کہ اب یہ ہے کہ لوگ مان جاتے ہیں, سن لیتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ سین ختم ہو جائے تو پھر پکچرز بنا لیں گے, پھر مل لیں گے. I think it's so nice, and fans اتنی محبت کرتے ہیں, ان کو بھی چاہیے اس طرح کا. اور انہی کے لیے تو ہے, بے شک وہ اس وقت وہاں کھڑے ہوئے ہیں یا جب ڈرامہ دیکھیں گے, ہے تو انہی کے لیے نا. مطلب میرا ڈرامہ میرے لیے تو نہیں ہے نا, ہے تو ان کے لیے کہ وہ دیکھیں گے, مجھے تو پتہ ہے کہ کیا ہے, تو ہے تو انہی کے لیے. تو وہ اگر دیکھتے ہیں اور رکتے ہیں, پہچانتے ہیں, پکچر بناتے ہیں کچھ, تو بہت مزہ آتا ہے, اللہ کا شکر. میں تو بہت شوق میں تھی, میرا دل توڑ دیا بلے نے. ہاں, جو بلا صاحب ہے نا, انہوں نے جو ڈبل کراسنگ کی ہے, دیٹ واز اے شاک. ابھی آپ کا یہ ٹویسٹ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی انشاءاللہ. اینڈ میں واقعی دکھ میں تھی, بیکاز مجھے لگا تھا کہ ببر شاہ کا جو گرو ہے نا, جو گروپ ہے وہ ان کا گروپ ہے, وہ مطلب اس سے اٹیچمنٹ ہو گئی ہے. آئی وانٹ ٹو سی دیم وننگ, تو وہ اب ان کے ساتھ اتنا برا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا. اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ اگر ابھی جو کچھ ہوا ہے اس سے آپ کا دل ٹوٹا ہے نا, تو تیار رہیں, آپ کے گردے پھیپڑے بھی ٹوٹیں گے. میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں, بیکاز ببر شاہ سے بہت مطلب ایک اچھے لگنے لگے ہیں وہ ہمیں. اب ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ لوگ پتہ نہیں, میں ایکچولی پریشان ہوں کہ یہ کریں گے کیا. ہم جب بھی دیکھتے ہیں نا, ایک ہی طرف سے دیکھتے ہیں نا, ہمیں تھوڑا سا اس کریکٹر کی طرف سے بھی دیکھنا چاہیے نا, کہ اس کا کیا موٹیو ہے. اچھا, اپنی بچاؤ کر رہا ہے تو انسان نا ہے. میں وہاں ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, یہ بلا کیا کر رہا ہے, کمر کیا کہتے ہیں, پیٹھ میں. نہیں میرا تو دل میں تو ہم آڈینس کے دل میں مارا ہے آپ نے خنجر. ہاں نہیں, اصل میں تو اپنے باس کہہ رہے ہیں مجھے, تو میرا صرف اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ لوگ اصل میں دنیا میں حقیقت میں ایسا کچھ کر رہے ہیں. میں ڈرامے بھی نہیں کر سکتا, میرے زندگی پہ اتنا حق بھی نہیں ہے. لوگ اصل میں کریں, میں ڈرامے بھی نہ کروں. نہیں, ببر شاہ ہے نا وہ, تو وہ اچھا ہے, تبھی اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے تو پھر اس کا انجام بھی پھر ویسے ہوگا نا, تو وہ ایک دکھائیں گے. لیکن تھوڑا سا نا اس کی طرف بھی جائیں نا, اس کی ہسٹری کی طرف بھی جائیں, جو ابھی لاسٹ ایپیسوڈ کیوں کر رہا ہے یہ, اس کی بٹرنس ہے, اس کا کیا ہے, پاور چاہیے اس کو, وہ اتنا تنگ آ گیا ہے, اس
کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں انسان کو ہمیشہ وہی چیز چاہیے ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی. جو آپ کے پاس ہے نا وہ آپ کو نہیں چاہیے, وہ تو ہو گئی نا. ہمارے پاس جو گاڑی نہیں ہوتی اسی کی خواہش ہوتی ہے, جب وہ گاڑی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے وہ ہے, پھر اس سے اور خواہش ہوتی ہے. تو انسان میں بھی ایسا ہی ہے ہمارے ہاں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمیں صرف اسی کی خواہش ہے. اس کے پاس پاور نہیں ہے. پاور سے مراد ابھی جو لاسٹ ایپیسوڈ چلی اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی آیا کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ کیا جملہ تھا, کیا کہا کہ وہ ایڈیٹنگ میں نا تھوڑا سا وہ مس ہو گیا, جس میں یہ کلو دیا گیا کہ جو بلا ہے اس کے باپ کا نہیں پتہ. تو وہ ایک تھوڑی سی مسٹری ہے. ہاں اس نے اس پہ گالی دی اور وہ ریمارک پاس کیا, تو اس پہ جا کے وہ پنچنگ بھی کر رہا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, غیرت پہ اس کے ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, اس کے بچپن سے ہے کہ اس کے باپ کا نہیں پتہ. تو یہ جب بھی اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ جا کے غصہ اتارتا ہے, کسی بھی اور پہ نہیں اتار سکتا, وہ پنچنگ بیگ اس نے لگایا ہوا ہے اس پہ جا کے وہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے. اور وہ چیز بچپن سے وہ برداشت کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو وہ کہہ رہے ہیں, مطلب ابھی ورڈ بولنا نہیں چاہیے, وہ اس کو کہہ رہے ہیں ویسا 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 ویسا, تو وہ ہمیشہ تو اس کے لیے وہ ہے کہ مجھے پاور چاہیے کیونکہ صرف اس کو بے عزتی ملی ہے, اس کو دھتکار ملا ہے سب, تو اس کو وہ پاور چاہیے. اب وہ پاور ظاہری بات ہے جہاں ہوگی وہیں سے لے گا نا, کسی ایسے بندے سے تو نہیں لے گا جس کے پاس نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے یہ بننا ہے, تو وہ پاور اس کو لالچ کہیں اس کو جو بھی کہیں, تو وہ اس کے بچپن سے ایک ٹریگر ہوتی آ رہی ہے. اب وہ کہاں تک جاتی ہے, کس حد تک جاتی ہے, تو وہ دیکھ کے پھر مزہ آئے گا. چلیں دیکھ رہے ہیں ہم. آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ جتنی مرضی گالیاں دیں سن کے. نہیں میں کوئی گالی نہیں دے رہی, مجھے بس دل ٹوٹ جاتا ہے, میں گالی نہیں دے رہی. مجھے دل میں سب سنائی دے گئی ہیں, سنائی دے گئی ہیں کیونکہ وہ آپ نے دی نہیں ہے, اس لیے میں بھی نہیں بتا سکتا کون کون سی تھی. سب مجھے آ گئی ہیں. نہیں آپ نے ایزیوم کیا, میں نے سچ مچ بولا, دل ٹوٹ گیا, کوئی گالی والی نہیں تھی. میں ابھی آپ کے دیکھ میں اگلی 2-4 ایپیسوڈ میں آپ کے گردے اور پھیپھڑوں کا بھی کچھ کرتا ہوں. ابھی تو دل کا ہوا ہے. اب خاور پہ آ جاتے ہیں. رام جنون خاور کیا مسئلہ ہے خاور صاحب کو, وہ کبھی خود کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مجھے لگ رہا ہے ان کی دکان بھی اسٹور از ناٹ گوئنگ ویل. بلے کے سامنے اگر دیکھیں معصوم سا بندہ ہے وہ, کوئی معصوم بندہ نہیں ہے وہ یار, سب کو اپنے وہ میٹھی چھری ہے. نہیں آئس کریم کھانے جاؤ, بری بات ہے, دل نہیں توڑتے کسی کا. آس پاس تو دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں, ان میں سے ایک دکھایا ہے. آپ ہر بات کی جسٹیفیکیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریئل لائف میں لوگ کر رہے ہیں. میں کہاں اپنی صندوق سے نکال کے لایا ہوں یہ کریکٹر. آس پاس جو دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے نا. میٹھی چھریاں نہیں ہیں ہمارے آس پاس جو اپنے فائدے کے لیے کسی کا استعمال کرتے ہیں. ایسے ہیں لوگ خاص طور پہ شادی. لیکن جس طریقے سے وہ سازشیں چلا رہے ہیں نا, اور جو چالاکیوں سے وہ گیم کھیلا, وہ تو واقعی اٹس ویری انٹرسٹنگ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی چالاکیاں دکھا رہے ہیں. اگر کوئی آپ کا کزن ہے, آپ کا یا فیملی میں ہے, آپ کی فیملی میں ہے یا آپ کی دوست کی فیملی میں ہے, اس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. ڈرامے میں ہم دکھاتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, تو اس لیے ہمیں یہ زیادہ برا نظر آتا ہے. جبکہ ویسے ایک نارمل سا انسان ہے جیسے آس پاس ہمارے ہیں, لیکن ان کا نقصان ہمیں نظر نہیں آتا, اس کا ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ ہم روزانہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے, لیکن اگر اس کی پازیٹیو دیکھا جائے وہ نہیں ہے نا, اس کے پاس کچھ ہے ہڈ حرام, وہ کیا کرے پھر. ہے میں تو ڈر گئی, میں تو کچھ نہیں کہہ رہی, میں نے تو ایکسپٹ کر لیا. وہ کردار ایسا ہے تو اس لیے اس کو ایسا دکھایا نا. تو اس میں ہم زبردستی کوئی اچھائیاں ڈالیں یا کچھ کریں نہیں, وہ ایسا کردار ہے اور اس کا انجام جو بھی ہم دکھائیں گے وہ ہوگا. لیکن وہ اس کی قسم کا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے نادیہ جیسے لوگ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. نادیہ اچھی ہے دل کی بیچاری نا. یا اچھا دیکھیں, اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں, آپس میں بات کریں, ہم اس ڈرامے کی بات نہیں کریں, کہیں نہ کہیں میں کہیں کچھ غلط کرتا ہوں نا تو پھر یہاں سے میرے ساتھ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ہمارا اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جو عمران شانی کا کریکٹر ہے, وہ سجیلا سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہن تو خلاف ہے اس کے. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھا جائے, اگر ہم کیا کہتے ہیں شانی کے لحاظ سے دیکھیں تو بہن تو اس کے خلاف ہے, اس کے لیے تو غلط کر رہی ہے. وہ ایک جگہ محبت کرتا ہے کزن سے اور وہ کہتی ہے نہیں وہ اس سے نہیں, اس سے کرو. تو کہیں نہ کوئی نہ کچھ ہوتا ہے. تو آپ کے لیے سب کنیکٹڈ ہے یہ سب, ہر کسی کا اپنا عمل جو ہے وہ اپنے اعمال سامنے آ رہا ہے. ریئلٹی بھی یہی ہے نا کہ اچھے سے اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ بھی کہیں برائی کر دیتا ہے, اور برے سے برا انسان جو ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہی کر دیتا ہے. تو وہ ہم صرف اچھے کو اچھا اور برے کو برا نہیں, گرے کریکٹرز ہوتے ہیں نا, اصل میں تو گرے ہوتے ہیں. تو کتنا گرے ہے, لائٹ گرے ہے,
اس سے زیادہ ہے بلیک کے قریب گرے ہے یا وائٹ کے قریب گرے ہے, وہ ایک چیز ہوتی ہے. تو وہ ہوتا یہی ہے کہ جس کو کرما کہتے ہیں کہ میں کہیں کچھ کرتا ہوں تو پھر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر پوری آپ اسٹوری کو دیکھیں تو وہ ایسا کچھ ہے. اچھا, جب رقیب سے ختم ہوا یا جب رقیب سے بھی آپ کر رہے تھے, آپ کو بہت اس میں اپریسیشن ملی, لوگوں نے بہت نوٹ کیا آپ کے کریکٹر کو, ابھی تک اگر ہم بولیں تو مجھے لگتا ہے لوگ یاد کرتے ہوں گے. آپ سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد آپ کو اسکرپٹس ڈفرینٹ ٹائپ کی ملیں کیا, جو ایکسپیکٹیشنز تھوڑی سی چینج ہوئی ہوں گی, کیا ہوا اس کے بعد؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ بہتر سے بہتر کی طرف ہم جا رہے ہیں. مطلب میرا اگر کریئر دیکھ رہے ہیں, اللہ کا بہت بہت شکر ہے, کیونکہ اگر دیکھوں کہ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 4 ڈرامے ایک ساتھ چل رہے ہوں, اور ایک انٹری اس میں بھی آئی تھی, وہی بڑی مزے کی تھی, محبت گمشدہ, وہ ایک چھوٹی سی انٹری, وہ ایک گیسٹ اپیئرنس تھی. تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 4 ڈرامے ایک ساتھ چل رہے ہوں اور اپریسیشن مل رہی ہو اللہ کی طرف سے. تو مطلب وہ پہلے سے بہتری ہی ہے, اور اس میں بہت زیادہ ہاتھ اس کردار کا ہے, کیونکہ اس سے پہلے تک ویسا کردار نہیں ملا تھا. وہ ملا تو پھر لوگوں کی نظر پڑی, اچھا ایسا بھی کروا سکتے ہیں, ایسا بھی کروا سکتے ہیں. تو وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی چیز کرتے ہیں تو پھر, کیونکہ وہی ٹائپ کاسٹ کی اگر ہم بات کریں کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے کہ آسانی دیکھتے ہیں کہ اچھا اس ایکٹر نے یہ والا کردار کیا ہے, اب اس سے ایسے کرواتے ہیں, کہ کہیں آتا تو اس سے کروا نا, اس نے ویسا اچھا کیا تھا. تو وہ چیلنجنگ نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ اچھا اس سے یہ بھی کروا کے دیکھیں. وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ ان کے سامنے 4-5 مختلف چیزیں رکھیں تو ان کے ذہن میں اچھا یہ بھی کچھ الگ کروا کے دیکھیں. یہ ایک انسان کی سائیکی کہہ لیں, ایک نیچر کہہ لیں, ہے ایسا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ویسا کردار ہوا تو اس کے بعد سے بہتر کردار ملنا شروع ہوئے ہیں, اس سے پہلے نہیں تھے ایسے. تو وہ باقی ہوتا تو اللہ کی طرف سے, یہ ہم بیٹھ کے کیلکولیشن اپنی کر رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ کس وقت کس کو کتنا دینا ہے. تو بس اللہ کا شکر ہے, لیکن وہ ہے کہ بہتری کی طرف ہی ہے اس کے بعد سے. میں آپ کے کچھ کریکٹرز دیکھتی ہوں, جیسے رقیب سے ہے یا غفار کو بھی دیکھ لیں تو بڑا اس میں, یا ابھی جیون اگر بھی دیکھ لیں تو بڑے سالڈ کریکٹر ہیں, بہت اس میں آپ کو مارجن نظر آتا ہے پرفارمنس کا. لیکن پھر میں کچھ کریکٹرز دیکھتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ اس میں جو آپ کا پوٹینشیل ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. تو کویسچن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا چل رہا ہے پروسیس, ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آ رہا ہے بس میں لے رہا ہوں, کیونکہ یہاں تو ہماری انڈسٹری میں یہ لیڈ ایکٹرز اینڈ نان لیڈ ایکٹرز کی لسٹ بنی ہوئی ہے, وہ تو کبھی چینج ہونی نہیں ہے, تو بس اب میں کر رہا ہوں. یو ہیو گیون اپ آن دیٹ, از دیٹ واٹس ہیپننگ؟ یا کبھی کبھی کالز آ جاتی ہیں ایسی جو کرنی پڑتی ہیں, بول دیتے ہیں لوگ کہ یار نہیں یار کر لو, تو وہ ہو رہا ہے, یا یو سینگ ٹھیک ہے بھائی اگر ان لوگوں کی لسٹ نہیں ختم ہو رہی تو میں اپنی روزی روٹی تو نہیں چھوڑوں؟ یہ ساری باتیں ہی مکس اپ ہیں تھوڑا کہ چینجنگ آ رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ چینج نہیں آ رہی. اس سے پہلے تک ایسا نہیں تھا. پی ٹی وی کے ٹائم پہ ایسا تھا کہ ہر کردار جو تھا اس کی ایک الگ اہمیت ہوتی تھی, اس میں چھوٹا کردار بھی وہ اہمیت رکھتا تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ایک ڈرامہ ہوتا تھا, وہی سب دیکھتے تھے, تو وہ جو ریٹنگ کا سلسلہ تھا وہ 100% ہوتا تھا. وہ 7, 8, 9, 10 نہیں ہوتا تھا, وہ 100 ہوتا تھا. کہ رات کو ڈرامہ لگا ہے, وسیم عباس صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا پتر اینج ہے کہ رات کو میرا ڈرامہ لگا ہے ایپیسوڈ میں اور صبح میں سٹار تھا. مطلب ایسا ہے ہی نہیں نا کہ کسی نے نہ دیکھا ہو کہ اس وقت کوئی کچھ اور دیکھ رہا تھا یا کچھ اور نہیں. اب تو جب 8 بجے لگا ہے ڈرامہ تو پورے پاکستان نے دیکھا ہے, اور جب پورے پاکستان نے دیکھا ہے تو میں صبح گھر سے باہر نکلا, میں سٹار تھا. تو تب یہ تھا کہ کام ملنا بہت مشکل تھا, مطلب قسمت سے, اور جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا تھا اسی کو ہی ملتا تھا. لیکن جب ایک دفعہ مل گیا بس وہ سٹار ہے. تب یہ تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے کردار پہ بھی محنت ہوتی تھی, کیونکہ ریہرسلز ہوتی تھیں, ڈسکشنز ہوتی تھیں, رائٹر بھی بیٹھتے تھے, ڈائریکٹر بھی, پروڈیوسر بھی. تب وہ ایک الگ سلسلہ تھا. اب ایسے لوگ کم کرتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ جب ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا لازمی رزلٹ آتا ہے. اب دوبارہ سے کچھ یہ کام سٹارٹ ہوا ہے جو ڈسکشن کا اور ساری چیزوں کا, اب دوبارہ سے اسی ٹائپ کی چیزیں کہ ہیرو کے علاوہ بھی کریکٹر جو ہیں وہ مزے کے نظر آنا شروع ہوئے ہیں, اور اہمیت, اور آڈینس نے بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کیا کہ اس نے ایکٹنگ اچھی کی ہے. ہیرو تو ہے, کیونکہ کچھ بھی کر لیں ہیرو سے ہی سٹوری آگے چلنی ہے. آپ نے ایڈمائر تو ہیرو کو کرنا ہے اپنے اندر, یا جو بھی ہے اسی سے امپریس ہونا چلنا ہے, لیکن اس کے آس پاس جو کریکٹر ہیں نا ان سے بھی انسپائر ہونا ہے, یا ان میں بھی اپنا آپ دیکھنا ہے, ان کی نیگیٹیوٹی میں یا ان کی پازیٹیوٹی میں یا ان کی کسی کامیڈی حرکت پہ یا کسی بات پہ بھی. تو وہ اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا, تو اس لیے چینجنگ آنا شروع تو ہو گئی, یہ تو ایک اچھی بات ہے. باقی ہے کہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اگر 3 یا 4 پروجیکٹس آتے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ ان 4 کو
سائڈ پہ کر کے میں بیٹھ جاؤں کہ اچھا میں کوئی اور کام کروں گا, نہیں, کام تو یہی کرنا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ 4 پروجیکٹ ہیں تو اس میں سے 2 میں کر پاتا ہوں کیونکہ ڈیٹس کے مسئلے بھی نہ ہوں اور میں آرام سے کر لوں. تو اس میں سے جو 2 بیسٹ ہوتے ہیں تو ان کو لے کے چلتا ہوں. ہمیشہ اچھا کردار بھی نہیں ہوتا اور ہمیشہ برا کردار بھی نہیں ہوتا, تو وہ چلے گا تو یہی کہ کچھ اچھے آ جائیں گے, پھر کچھ نارمل بھی آئیں گے. لیکن وہ یہ ہے کہ ہر ڈرامے میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے بات کرنے کے لیے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کہ اگر میں رقیب سے کی بات کرتا ہوں تو اس میں, یا اگر ہم بختاور کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ, اس میں ایک الگ جیسچر یا اس میں ایک الگ سوسائٹی کا بندہ دکھانا, تو وہ ہمیشہ کردار میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تبھی تو رائٹر لکھتا ہے کہ اچھا میں یہ چیز لکھوں, یا ڈائریکٹر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اچھا میں یہ دکھانا چاہتا ہوں. پھر وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس 3-4 چیزیں ہیں اس میں سے جو بیسٹ آپ کو لگ رہا ہے, باقی رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے, آخری وقت تک نہیں پتہ ہوتا کیسا ہے, تو اس میں سے جو بیسٹ ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں. لیکن ساری اچھی بھی نہیں ہوں گی, ساری بری بھی نہیں ہوں گی, تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے جو سپورٹنگ ایکٹرز ہوتے ہیں ان کا کریئر گروتھ ہے, آرک ہوتی ہے ان کے کیریکٹرز, ان کی جرنی میں آرک ہے کیا, یا پھر صرف یہ ہے کہ زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, دیٹس آل. پھر وہی کہ اب آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے ہمارے پاس. اگر ہم احتشام بھائی کو دیکھتے ہیں, So that's an exception نا. ہاں, ہم ایسے کتنے رولز اور ایسے کتنے ہیروز, اگر میں چلے دیکھوں تو 2 سال میں, اگر میری یادداشت صحیح ہے تو 2 سال پہلے شاید رقیب سے میں نعمان اعجاز کے کیریکٹر کو یا آپ کے کیریکٹر کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ پیرالل وہ لوگ چل رہے تھے, ٹھیک ہے. اب آ جائیں 2 سال بعد ہمیں, وہ بھی ہمارے جو ریگولر چینلز ہیں اس پہ نہیں, ڈفرینٹ چینل سے آئے, مجھے نہیں یاد پڑ رہا بیچ میں کوئی اور. ہاں, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ چینجنگ آنا شروع ہو گئی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے نا, جو ہمیں اچھی باتوں کو دیکھنا چاہیے. بری باتیں تو ہیں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہوتی جائیں گے. یہ دیکھیں کہ اچھا کیا ہے اس کو ڈسکس کریں. وہ ہوتا ہے نا کہ ہم گھر میں جو ہے حقیقت تو بہت ہوتی ہے نا, حقیقت تو وہ بھی ہوتی ہے جو بند کمرے میں ہوتی ہے. اب وہ دکھانا تو شروع نہیں کر سکتے نا, ہمیں اچھی چیزیں دکھانا ہوتی ہیں, یا وہ چیزیں جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں. یہ والی بات جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کابلی پلاؤ کی اور اس وقت بات کر رہے ہیں ہم جیون نگر کی, ان دونوں میں کوئی ہیرو نہیں ہے جو ہم نارمل ہیروز کی بات کرتے ہیں. اس میں سارے کریکٹرز ایکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور وہ ریٹنگ پہ آ رہا ہے تو مطلب پازیٹیوٹی ہے نا, کہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے, اور یہ کہ آڈینس دیکھ سکتی ہے, آڈینس ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ پسند کر رہی ہے. تو مطلب اچھائی کی طرف ہی جا رہے ہیں ہم, تو اس لیے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, بہتر ہی ہو رہا ہے, بہتر ہی ہو رہا ہے. اور یہ تو ہم صرف 2 ڈراموں کی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈرامے ہیں. اگر ہم بے شک گرین کے ڈراموں کی بات کریں اور اس کے علاوہ بھی ڈرامے کی بات کریں, اب ہر چینل پہ آپ کو چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی, کہ الگ سے کنٹینٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ سب کو پتہ چل گیا کہ آڈینس دیکھتی ہے, ٹھیک ہے. اب تک تھا کہ نہیں, آڈینس وہی چیز دیکھتی ہے کہ ہیرو ہیروئن اور جو بھی ان میں محبت اور جو بھی مسئلے مسائل, لیکن اب ہے کہ چاہیے ان کو الگ سے ٹاپکس چاہیے. اب وہ سب کی سمجھ میں آ گئے ہیں. اب آپ کو انشاءاللہ ہر چینل پہ الگ سا کنٹینٹ نظر آئے گا, جیسا لوگ دیکھنا چاہتے تھے یا جیسا بنانے والے رکے ہوئے تھے کہ نہیں بنائیں گے, پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. اب وہ ساروں کو ہمت ملی ہے کہ وہ آئیں گے. گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کے آنے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا فرق پڑ رہا ہے انڈسٹری پہ؟ جتنا آپ کے تو ماشاءاللہ سے 2 ڈرامے چل رہے ہیں, ایک اور آنے والا ہے, تو کیا فیڈ بیک آ رہی ہے, کیا سن رہے ہیں آپ لوگوں سے, آپ کو کیا امپیکٹ لگ رہا ہے جو اس چینل کے اور اس کے پروگرام, اس کے ڈرامے آنے سے فرق پڑا ہے؟ دیکھیں, ہمیشہ سے چینل آتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے. وہ جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن ہمیں چینل کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے, تاکہ ایک چینل آتا ہے نا, وہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو کام ملتا ہے. بالکل. اس میں جو اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک ہفتے میں اگر ہم 2 ڈراموں کے حساب سے بھی دیکھیں تو ایک ہفتے میں 14 ڈرامے چاہیے, ایک ہفتے میں. تو سال میں کتنے ڈرامے چاہیے, وہ کتنے ڈرامے بننا شروع ہوں گے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک چینل آئے, اور یہ آیا ہے, اکنامکلی بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. وہ پاکستان کے لیے, ایکٹرز کے لیے, سب کے لیے. بھائی ٹیکنیشین ہے, رائٹر ہے, کچھ بھی ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ ایک چینل اچھا آتا ہے تو اس کی. پھر یہ ہے کہ ایسا چینل آیا ہے جس نے ہمت کی ہے, اور مطلب ہمت سے ہی کوئی بڑا ورڈ ہو تو وہ کیا ہے کہ بالکل الگ سا کنٹینٹ. دیکھیں, میرا کہنا یہ ہے, اور یہ ہے کہ الگ سا آئے, سارا اچھا نہیں ہوگا. 10 اگر الگ سے آئیں گے نا, 10 کے 10 اچھے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اس میں سے کوئی ایک کم بھی پسند آئے گا, کوئی زیادہ ہے, لیکن الگ سے تو آئے نا. اب تک تو ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ڈرامہ چلتا ہے اور بس ایسا ہی آئے, پھر اگلا بھی ایسا ہی ہے, کیونکہ ایسا ہی چلتا ہے. ذرا سا ہٹ کے آتا ہے اور اگر وہ
نہیں چلا تو دوبارہ اسی کی طرف سے رہتے نہیں ایسا چلتا ہے. تو انہوں نے ہمت کی کہ سارے اپنے پروجیکٹ جو ہیں وہ الگ سے آئے ہیں, صرف کاشف نثار والے نہیں, اس کے علاوہ بھی سارے. اس میں سے کوئی کم اچھا یا کوئی بہت ہی زیادہ الگ سا ہو گیا جو کہ ڈرامے سے ہی ہٹ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کم از کم یہ تو ہے نا کہ الگ سا آئے تو صحیح نا. اب ہم وہ پی ٹی وی والا ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس نیٹ فلیکس ہے, ہمارے پاس امیزون ہے, ہمارے پاس ڈزنی ہے, ہمارے پاس ایپل ہے, مطلب ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں. تو اب ہمیں صرف ایک طرح کا ڈرامہ نہیں چلنا, اگر ہم اسے کمپیٹ کرنا ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم الگ سے ہیں تو پھر ہمیں الگ الگ سے لانا ہے. اب وہ جس کی مرضی جو اس کو پسند کرے کہ کسی کی آڈینس یہ ہے, کسی کی یہ ہے, کسی کی زیادہ ہے, کسی کی کم ہے, تو یہ تو مطلب ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی ہمت کی کہ الگ سے آئے ہیں, اور اللہ ان کی ہمت برقرار رکھے کہ وہ الگ سے رہیں, کہ وہ کسی اور کی طرح یا وہ محنت کم نہ کر دیں جتنی محنت کی. کیونکہ یہ 3 سال کی ان کی محنت ہے جو اب آپ کو نظر آ رہی ہے, 3 سال سے وہ ڈرامے بنا رہے ہیں, تو وہ ان کی محنت کم نہ ہو, ان کی ہمت کم نہ ہو, لیکن وہ یہ کہ انہوں نے پوری انڈسٹری کو ایک مطلب پازیٹیولی جھٹکا دیا ہے کہ دیکھیں یہ کرنا پڑے گا اب اگر آپ آگے جانا ہے. آپ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بس جی ہم کابلی پلاؤ کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے, ابھی تو آپ کچھ بات ہی نہیں کر سکے, اس وقت ہم ہاں وہ پھر وہ تاکہ ذرا کھل کے بات ہو سکے نا. نہیں, ویل ہیو انشاءاللہ conversation on کابلی پلاؤ. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی پلے ختم ہوتا ہے تبھی اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اس میں کیا چیزیں تھیں, کیا دکھانے کا مقصد تھا, کون کتنا کیا تھا, تبھی اس پہ کھل کے بات بھی ہو سکے گی اور مزہ بھی آئے گا, کیونکہ آڈینس وہ سارا کچھ دیکھ چکی ہوگی. پھر آپ جس سے بات کریں گے نا تو وہ ہوگا. ابھی ایکٹر بھی رک جاتے ہیں, ڈائریکٹر یا جس کو بھی بلائیں وہ نہیں بتا پاتے. پھر آپ نے ابھی 7 ایپیسوڈ دیکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں آگے کیا ہونے والا ہے, تو وہ چیزیں رکی بھی ہوتی ہیں. کوئی چیزیں ہیں کہ انہوں نے 9ویں ایپیسوڈ میں دکھانی ہے, کوئی 10ویں میں دکھانی ہے, تو ابھی ڈسکشن ہو بھی نہیں سکتی. تو وہ ہونا ہی یہی چاہیے کہ جیسے ہی ختم ہو اس کے نیکسٹ ویک جو ہے نا اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے اسی طریقے سے, تاکہ وہ پھر مزہ آئے آڈینس, کیونکہ ابھی پورا ڈرامہ دیکھا ہوگا ہر کردار. پھر یہ کہ اگر ابھی جو کردار وہ لے کے چل رہے ہیں نا کہ اچھا جی مشتاق ایسا ایسا ہے, ابھی اگر مشتاق کو ہم کسی اور روپ میں دیکھیں گے نا تو وہ ہلے گا ان کا کردار کہ نہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے, اچھا جی اس میں ایسے بنا ہوا ہے, تو وہ ہے. تو وہ مزے کا تبھی ہوتا ہے جب وہ پلے ختم ہو اور تب ان کو دکھائیں کہ وہ جینز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دھوتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ بالکل اس سے الگ, تبھی مزہ آئے گا. آڈینس کہے گا ارے یہ تو وہ تھے اور اب ایسے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے کہ بیچ بیچ میں تب بات زیادہ کر سکتے ہیں آپ, اچھی کھل کے صحیح کر سکتے ہیں. آڈینس کو بھی مزہ آئے گا نا, وہ دیکھ چکی ہوگی ساری. تو ابھی کس پہ کام ہو رہا ہے, کوئی اسکرپٹس ہیں کام کر رہے ہیں, شوٹ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ابھی؟ ہاں 3 جگہ پہ تو ڈسکشن چل رہی ہے اسکرپٹ پہ اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایک جو ہے ابھی وہ جانے جہاں اس کی شوٹ پہ ہیں, اور قاسم مرید بہت اچھے, وہ بھی کیونکہ وہ کاشف بھائی کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور فلم بھی کر چکے ہیں, ڈرامہ بھی کر چکے ہیں, تو وہ بھی بہت ڈیٹیل سے کام کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی بہت مزہ آ رہا ہے کام کرنے کا. ایک ایک سین جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کر کے پڑھ کے اور پھر وہ ہوتا ہے. تو بھی وہ اس کی ہے, اور 2-3 پروجیکٹ ہیں وہ جو عنقریب فائنل ہو جائیں گے, تو پھر اس پہ بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے, وی وش یو آل دا بیسٹ. Thank you. And we hope to see you very soon in a new project. Inshallah. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.